Assalamu alaikum. Today is 21st April, a day that no CPS member can forget, as it was this date 3 years ago that founder of CPS International and world-renowned Islamic spiritual scholar Maulana Waiduddin Khan Sahab passed away. Throughout his almost a century-long stay in this world, he influenced and transformed innumerable lives. Today, we carry his legacy forward as at a collective level, CPS members at a global level is carrying his message of peace and spirituality forward. I vividly recall my interactions with him, my travels with him, and his guidance to me since I first met him in 2001. And like many other CPS members, I underwent a complete transformation as he instilled in me a lifelong purpose. So today, let us remember our Maulana Sahab and rededicate ourselves for the mission that he built all his life. So I have today with me his daughter, Professor Farida Khanam, his son, Dr. Sania Snen Khan Sahab, and Maulana Farhad Ahmed Umri. تو چلیے ان تینوں سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم آپا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم فرحاد صاحب. ویلکم ٹو آل تھری آف یو ان ٹوڈیز پروگرام ریممبرنگ مولانا وحید الدین خان صاحب. تو آپا سب سے پہلے تو میرا سوال آپ سے ہی ہے کہ وہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ان کے بچپن کے بارے میں کچھ باتیں آپ ہم سب سے شیئر کریں. مولانا کے بچپن کی باتیں کچھ تو انہوں نے اپنی رائٹنگز میں لکھی ہیں اور کچھ ہم نے دادی سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہمیں. تو انہوں نے جو بتایا وہ یہ تھا کہ تقریباً 4-5 سال کے تھے مولانا جب ان کے فادر کا انتقال ہو گیا. تو پہلے تو بہت شوخی کرتے تھے، ان کے انتقال کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئے اور گھر میں ان کا دل نہیں لگتا تھا. تو اب چونکہ ہم لوگ دیہات میں رہتے تھے تو باہر ہی کھیت باغ سب تھے، تو وہ باہر چلے جاتے تھے. وہاں ایک چھوٹی سی دریا بھی تھی، پل تھا، وہیں بیٹھے رہتے تھے. تو ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ نیچر میں گزرا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہی واز اے چائلڈ آف نیچر. تو نیچر سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا اور ان کی رائٹنگ میں ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بار بار وہ نیچر کے ریفرنسز دیتے ہیں کہ نیچر میں کس طرح نیچر پیسفل ہے، اس کے اندر کوئی نفرت نہیں، انتقام نہیں، بدلے کی بھاونا نہیں. اکثر مثالیں دیتے ہیں، ایسے ایک چڑیا ہوتی ہے، اب آپ اس کو چڑیا کو کنکری ماریں، وہ ایک شاخ سے اڑ کر دوسری شاخ پر بیٹھ جائے گی، اب وہ اسی طرح چہچہائے گی جیسے پہلے چہچہاتی تھی. تو اسی طرح درخت ہے، اب آم کے درخت وہاں زیادہ ہوتے تھے، اب آم کے درخت میں بچے جو ہے پتھر مارتے ہیں اور آم گرانے کے لیے وہ پتھر بچے مارتے ہیں، وہ آم دیتا ہے. تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں، جیسے کاؤ ہے کہ کاؤ جو ہے گھاس چرتی ہے اور دودھ دیتی ہے. تو یہ سب چیزیں اس وقت تو اتنا میچور نہیں تھے، لیکن چونکہ سنجیدہ تھے اور خاموش رہتے تھے تو ہی واز اے تھنکنگ پرسن. ہر وقت سوچتے رہتے تھے، ہر بات پہ سوچتے تھے. مطلب ان کا آبزرویشن بہت زبردست تھا. ایک بار جو انہوں نے آبزرو کر لیا تو وہ اس کو بھولتے نہیں تھے. تو اس طریقے سے ان کے اندر بہت زیادہ پیسفل سوچ جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی نیچر کے ماحول میں. پورا دن وہی رہتے تھے، کھیت میں باغ میں دریا کے کنارے گھومتے رہتے. تو اس طریقے سے انہوں نے، اور شام کو کیا کرتے، کلیاں لے آتے، پھولوں کے جو پیڑ ہوتے ہیں تو کلیاں نکلتی ہیں، کلیاں لے آتے اور اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیتے اور صبح کو دیکھتے تو کلیاں جو ہیں وہ پھول بڑی ہو کے پھول بن گئی تھیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ، اب جو باہر کی جو دنیا تھی اس میں نفرت ہی نفرت تھی، زبردست سیاسی تحریکیں چل رہی تھیں اور کہیں زبردست ایک تحریک تھی خلافت تحریک، دوسری انگریزوں کے خلاف تحریک چل رہی تھی. مطلب نفرت ہی نفرت تھی باہر کی دنیا میں. لیکن ہمارا گاؤں جو ہے وہ اتنا دور تھا، ایک ریموٹ ولیج تھا کہ وہاں تو اخبار بھی نہیں آتے تھے، کوئی کمیونیکیشن نہیں تھا.
تو اس طریقے سے وہ پورے طریقے سے وہ بچے رہے. نفرت کا اتنا زیادہ بڑھ گئی تھی. کسی نے ٹماٹر کا نام لیا کیونکہ ٹماٹر انگریز لائے تھے نا, تو وہ غصہ ہوئے, ٹماٹر, لال بیگن کو اس کو ٹماٹر کہتے ہو. ہمارے گھر میں نصرانیت یعنی کرسچینٹی کو نصرانیت کہتے ہیں, نصرانیت ہمارے گھر میں گھس گئی ہے. تو یہ نفرت جو ہے نا, جو باہر کے ماحول میں تھی, اس سے بالکل 100% وہ بچے رہے. بار بار لکھا ہے کہ فطرت ہی میری سب سے بڑی ٹیچر بن گئی. تو وہ جو کنڈیشننگ ہو جاتی نا, اگر کسی بڑے شہر میں رہتے تو کنڈیشننگ سے بچ گئے. تو یہ جو عمر ہوتی ہے جس کو فارمیٹیو پیریڈ کہتے ہیں سائیکالوجی میں, تو اس فارمیٹیو پیریڈ میں ان کو یہ ساری چیزیں ملی. مطلب خدا کے جو ابدی اصول ہیں جو نیچر میں السٹریٹ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے, تو وہ ساری چیزیں. اور خاص طور پہ میں دیکھتی تھی کہ ہمیشہ دیکھتے کہ سورج کب نکلتا ہے کب غروب ہوتا ہے, وہ یہ دیکھتے تھے کہ ایک سیکنڈوں کی بھی تاخیر نہیں ہوتی, نہ نکلنے میں نہ ڈوبنے میں. تو خود بھی ٹائم کے اتنے پنکچول تھے کہ کہیں جانا ہوتا تو تھوڑا پہلے نکلتے, اور فرض کریے کہ وہاں 9 بجے پہنچنا ہے تو 9 سے پہلے پہنچ گئے تو باہر کہیں ویٹ کر لیتے اور وہ اس کے یہاں ٹائم سے جاتے. تو یہ ساری چیزیں جو ان کی ایک جو پرسنالٹی بنی, جو اسپریچول پرسنالٹی, اس میں نیچر کا بہت زیادہ دخل تھا. تو ایک بار میں نے پوچھا تھا کہ وہاں کیا کرتے تھے جو ہر دم باہر رہتے تھے کھیتوں میں باغوں میں. تو وہ کہنے لگے میں کچھ تلاش کر رہا تھا, کیونکہ وہ اصل میں اپنے باپ کو تلاش کر رہے تھے. اس عمر میں بچے کو کچھ پتا نہیں کہ میرا باپ کہاں گیا, تو اس کی تلاش میں وہ گھومتے رہتے. تو بعد میں یہی تلاش جو باپ کی تلاش تھی وہی تلاش آنکھ میں خدا کی تلاش میں کنورٹ ہو گئی. تو پھر وہ بہت لمبا سفر ہے ان کے خدا کی تلاش کا, کیونکہ باہر کی جو دنیا تھی اس میں اوریجنل اسلام بالکل غائب ہو چکا تھا. سیاسی اسلام, ہر جگہ سیاسی اسلام تھا. تو وہ اس میں سوائے حکومت کے, غلبہ کے, کیونکہ مسلمانوں نے 1000 برس حکومت کی تھی, تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا ہی حق ہے حکومت کرنے کا. حالانکہ صاف صاف قرآن میں لکھا ہوا تھا کہ یہ دن جو ہے وہ ہم بدلتے رہتے ہیں, اور یہ سب کو ملتا ہے یہ دن, کیونکہ یہ سیاسی حکومت جو پاور ہے یہ بھی ایک پرچہ ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہے, کوئی چاہے وہ کامن کنگ ہو یا کامنر ہو, سب ٹیسٹ کے لیے آئے. لیکن مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ حکومت جو ہے وہ ہمارا حق ہے, ہم آخری پیغمبر کے امتی ہیں, جنت ہمارے لیے ہے. سارے بزرگوں سے جو ان کا واسطہ تھا کہ بزرگ ان کو جنت میں جگہ دلائیں گے, تو وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے تھے. تو اس چیز سے وہ بالکل بچ گئے, اور جو ہے نیچر میں جو ان کا پرورش ہوئی تو اس نے ان کو ایک بہت بڑا آپٹیمسٹ بنا دیا. مطلب جو سارے لوگ وہ کر رہے تھے, نفرت کی پولیٹکس چلا رہے تھے, اس سے بالکل بچ گئے. اتنا آپٹیمسٹ تھے کہ بڑے سے بڑی اپوزیشن ہوتی, بڑے سے بڑے مسئلہ پیش آتا تو وہ اس سے گھبراتے نہیں تھے. پھر اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے جب ہم لوگ رامپور گئے تو میں 5-6 سال کی اس وقت تھی, تو بس ہم یہی دیکھتے تھے کہ ہر وقت پڑھتے ہیں لکھتے ہیں. صبح ہی ناشتہ کر کے جماعت اسلامیہ کے دفتر میں چلے جاتے, لنچ وہیں ملتا تھا میس میں, پھر شام رات کو ہی آتے تھے. رمضان میں بھی بالکل وہ نہیں ہوتا تھا, آرام نہیں کرتے, دن بھر پڑھتے رہتے تھے. تو جو ہے یہاں تک کہ اتنا پڑھتے لکھتے تھے کہ ہم لوگوں کا نام رکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی. میرا تو نام ہی نہیں تھا, سب مجھے خانم کہتے تھے. تو ایک بار جب میں 5 سال کی ہو گئی تو اماں نے کہا کہ ایک پڑوس میں ایک لڑکی آتی فریدہ نام کی, تو ہم یہی نام رکھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ہمارا نام رکھا گیا. ثانیہ اسنین کا بھی نام نہیں رکھا گیا, کیونکہ وہ تو دن رات پڑھتے رہتے تھے. ایک دن قرآن پڑھ رہے تھے تو ثانیہ اسنین ازما فی الغار اس آیت تک پہنچے, تو اماں سے کہا کہ یہ ثانیہ اسنین
نام ٹھیک لگ رہا ہے تو رکھ دیتے ہیں. تو اس طریقے سے ثانیہ حسنین کا نام رکھا گیا. تو لوگ وہاں پر ایک ڈاکٹر وکیل احمد تھے, ہومیوپیتھک ڈاکٹر. تو ان کی مسز نے ایک بار کہیں سے دیکھا, کہنے لگے آج میں نے وحید بھائی کو دیکھا, وہ تو بالکل مجنوں لگ رہے تھے. تو سوائے پڑھنے لکھنے کے ان کو کچھ بھی ہوش نہیں تھا. تو پڑھتے لکھتے تھے, پھر وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے, خدا کی یاد میں غرق رہتے تھے. اور اگر کوئی آتا جاتا تھا تو اس سے علم کی باتیں کرتے تھے, وہی جو پڑھتے تھے وہی باتیں کرتے تھے. کوئی تفریح وفریح کی بات وہ بالکل نہیں کرتے تھے. تو یہی سب باتیں میں اپنا سنتی رہتی تھی. تو اسی وجہ سے مجھے جو ہے دھیرے دھیرے میں مشن کی طرف آئی, کیونکہ اس زمانے میں عورتوں کا تو کوئی وہی نہیں تھا. عورتوں کا تو کوئی درجہ ہی نہیں تھا, بس گھر کے کام, اس کے بعد سسرال جانا ہے, ان کا کام ہی کیا ہے. لیکن یہ باتیں سنتے سنتے مجھے احساس ہوا کہ ہمیں بھی کچھ کام کرنا ہے, اس مشن میں انوالو ہونا ہے. تو جی جزاک اللہ آپا. انفیکٹ مولانا جیسے آپ نے بتایا آپا کہ ہمیشہ نیچر میں ٹائم اسپینڈ کرتے تھے, ہم لوگوں کو بھی یہی کہتے تھے کہ صبح اٹھو اور نیچر میں وقت گزارو, کانٹمپلیشن کرو. تبھی اکثر جو انسان مولانا سے ملتا تھا اس کو ان کا چہرہ دیکھ کے ہی بڑا پیسفل لگتا تھا. پرابلی دس از ون آف دا ریزن آپا دیٹ ہی واز آلویز پازیٹیو تھنکر اینڈ ہی اسپینڈ سو مچ ٹائم ان نیچر. اچھا آپا, ایک سوال یہاں پہ میں پوچھنا چاہوں گا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہی ڈیڈ ہز ایجوکیشن فرام مدرسۃ الاصلاح وچ از ان اعظم گڑھ, and there he did his extensive education in Arabic. Also he developed his deeper understanding about Quran. It began there. تو کچھ ایکسپیرینسز مدرسہ کے ایجوکیشن کے وہ آپ ہم سب سے شیئر کیجیے. ابتدائی تعلیم تو مولانا کے وہیں گاؤں میں ایک مکتب کھلا تھا اسی زمانے میں. تو اس میں ایک اچھے استاد تھے, فیاض صاحب, فیض الرحمان صاحب. تو وہ وہاں انہوں نے پڑھا 2-3 سال. پھر اس کے بعد مدرسۃ الاصلاح گئے. مدرسۃ الاصلاح جو ہے وہ زیادہ دور نہیں تھا, تو لیکن وہاں پر اس زمانے میں بہت اچھے اچھے ٹیچرز تھے. تو وہاں پر مولانا امین حسن اصلاحی تھے, اور وہی صدر مدرس تھے جنہوں نے تدبر قرآن لکھی اور بعد میں پاکستان چلے گئے. تو وہ بہت اچھے ٹیچرز تھے. تو ان سے مولانا نے بہت کچھ سیکھا. اور وہاں کا ایک علمی ماحول تھا, میگزینس آتے تھے سب طرح کے, اور ایک میگزین, قلمی میگزین نکلتا بھی تھا, وہیں سے لکھنا شروع کر دیا تھا. تو وہ بار بار جب بھی کوئی اصلاح کی بات ہوتی تھی تو کہتے تھے ایک چیز سے مجھے وہاں کی بہت زیادہ فائدہ ہوا, بہت زیادہ لرننگ ہوئی. تو ایک بار ایسا ہوا کہ مولانا امین حسن اصلاحی نے کلاس میں ایک سوال پوچھا. اونٹ کے سم کہتے ہیں ہوف کو, HOOF, ہوف. اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں یا جڑے ہوتے ہیں؟ تو یعنی گھوڑے کی مانند یا بیل کی مانند, دونوں کے الگ الگ سم ہوتے ہیں. تو لیکن کسی کو کلیئر سمجھ میں نہیں آیا. تو کوئی کہتا پھٹے ہوئے, کوئی کہتا جڑے ہوئے. تو ہر آدمی گیس کر رہا تھا. تو اس پر انہوں نے ایک زبردست تقریر کی کہ لا ادری نصف العلم. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے, اگر آپ جانتے کہ میں نہیں جانتا تو آپ اپنے نہ جاننے کو جاننا بنا لیتے. تو یہ بات جو ہے ان کو ایسا دماغ میں بیٹھ گئی کہ ہر چیز کی تحقیق کرنے لگے. چھوٹی چھوٹی بات کی, ہم لوگ کہتے تھے چھوٹی چھوٹی بات کی تحقیق کرتے ہیں, یہ تو آدمی کو سمجھ میں آ ہی جاتا ہے, لیکن وہ ہر چیز کی تحقیق کرنے لگے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ آبزروینٹ تھے. کوئی چیز بھی کہیں سے بھی سیکھا تو اس کو اپنی زندگی میں وہ اپلائی کرتے تھے. کہتے تھے میں ہر دن اپنے لا ادری کو ڈسکور کرتا ہوں. اور اسی وجہ سے اتنا زیادہ تنقیدیں کی, اور چونکہ اتنی زیادہ تحقیق کے ساتھ تنقید کرتے تھے تو اس وجہ سے کہیں کوئی غلطی پکڑ نہیں پاتا تھا. بہت سارے لوگ تھے جو انہوں نے بڑی کوششیں کی لیکن کوئی غلطی پکڑ نہیں پائے. تو تعیب کرنے لگے, اس کو کہتے ہیں کہ بلا وجہ عیب نکالنا. تو یہ جو سائنٹیفک تھنکنگ بنی تو یہ وہیں پر اس کا نشو و نما وہیں پر ہوئی. تو خود ہی کہتے تھے کہ میں آئی ایم اے بورن سائنٹسٹ, مطلب ایک جو سائنس
साइंस जो है जो पैदा हुई स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से, कि हर चीज़ को जानना, हर चीज़ के बारे में एक तजस्सुस। तो तभी जैसे न्यूटन को ग्रेविटी के बारे में पता चला, तजस्सुस की वजह से कि आखिर ये सेब ऊपर क्यों नहीं चला गया, नीचे क्यों आया। तो इसी तरीके से उनके अंदर तजस्सुस का मिजाज बहुत ज़्यादा था। हर चीज़ के बारे में सोचने लगते कि ये ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, और उसके बारे में फिर जितना भी अवेलेबल लिटरेचर होता वो उसको पढ़ते। तो इस तरीके से उन्होंने ये बात जो है बार-बार हम लोगों को बताया कि अपने ना जानने को डिस्कवर करो, क्योंकि डिस्कवर करते ही हमें हम जान लेंगे, किसी से भी हम पूछ लेंगे और हम उसको अपना जानना बना लेंगे। जी, और आप एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि मौलाना साहब बहुत ऑब्जर्वेंट थे, और सबसे बड़ी चीज़ कि उनका एक पॉजिटिव नज़रिया हर चीज़ को लेकर, और वो किस तरीके से लिंक करते थे। तो एक एग्ज़ाम्पल हमने पहले भी इस क्लास में शेयर किया था, वो मुझे बहुत पसंद है आपा, जो उन्होंने रेडियो की मिसाल दी थी अल रिसाला में, कि किस तरह पहले एक ट्रांसिस्टर था, एक मामूली सा ट्रांसिस्टर था जिसको मौलाना सुनते थे, और वो एक 1 मीटर बैंड का ट्रांसिस्टर था। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो सिर्फ दिल्ली के प्रोग्राम्स को पकड़ती थी, और कई साल तक वो ट्रांसिस्टर मौलाना सुनते रहे। फिर ऐसा हुआ कि 4 मीटर बैंड का बड़ा रेडियो सेट घर पर आया। तो मौलाना ने लिखा कि जब 4 मीटर बैंड का बड़ा रेडियो सेट आया तो वो तमाम मुल्कों को उनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको पकड़ने लगा। तो मौलाना उसमें जैसे बीबीसी और इंटरनेशनल प्रोग्राम्स सुनने लगे। तो उन्होंने लिखा कि इतनी बड़ी जो दौलत थी उससे वो महरूम थे, ये उनको रियलाइज़ हुआ जब 4 मीटर का बैंड घर पर आया। और नेचुरली देयर वाज़ अ इंटेलेक्चुअल ट्रेजर दैट अनफोल्डेड, क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन, मालूमात, नॉलेज मिलने लगी। तो मौलाना ने उसको बहुत अच्छे से लिंक किया। उन्होंने लिखा कि यही मामला इंसान और खुदा का भी है, कि खुदा की जो ब्लेसिंग्स हैं वो मुसलसल हर वक्त बरसती रहती है बारिश की तरह। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपका रेडियो सेट छोटा है या बड़ा है। अगर आपका रेडियो सेट छोटा है तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं आ पाएगा जिस फ्रीक्वेंसी पे अल्लाह ताला अपनी मारिफत बरसा रहे हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सीमित सोच होती है लोगों की। वो या तो सेक्टेरियन थिंकिंग में रहता है, या कम्युनल या कम्युनिटी बेस्ड थिंकिंग में, या फिर वो वर्ल्डली चीज़ों में फंस के रह जाता है। लेकिन अगर हम अपने ज़हन को बड़ा करें, अपनी फ्रीक्वेंसी को अल्लाह की फ्रीक्वेंसी से मिलाएं, तो नेचुरली जो मारिफत की बारिश होगी उसमें ऐसा होगा कि जैसे एक इंसान समुंदर में नहा उठा हो। तो मौलाना ने बड़ा अच्छा लिखा है कि बंद घर में सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, लेकिन जब आप इसी तरीके से जब आप बंद जहन रखेंगे तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। लेकिन अगर आप अपने जहन के दरवाजे को खोल देंगे तो आप बहुत कुछ पा सकते हैं। So this is very important aspect, that to be positive and to be always linking things with the wisdom. आप यहाँ पे अगला सवाल पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता था कि मौलाना का जो तरीका था सच्चाई को बताने का बहुत क्रिएटिव था। मतलब एक मर्तबा वो मुझे इस दुनिया और आखिरत के बारे में दूसरी तरीके से समझा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये लाइफ एक टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह है। मतलब टिप जो है वो इस वर्ल्ड में है, और जो रियल आइसबर्ग है दैट इज़ इन द हियर आफ्टर। तो उन्होंने कहा कि a soul is the span of a soul is divided into two parts. The first part, I mean, it experiences two parts: a general level of distribution and a selective distribution. तो जब आप जनरल लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, मतलब इस दुनिया में सब ऐसे हैं जैसे एक लाइन में खड़े हों। अब आप अगर एक लाइन में खड़े हैं और अगर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो आपके आगे वाले को भी वही मिलेगा जो आपके पीछे वाले को मिलेगा, और वही आपको भी मिलेगा। तो मतलब जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो खाना पीना, ऑक्सीजन, इट इज़ गिवन एट द लेवल ऑफ जनरल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन आने वाले वक्त में यही जनरल डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में तब्दील हो जाएगा। और वो सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जन्नत। और वो कैसे मिलेगी? वो इस बात पर डिपेंड करती है कि आपके डीड्स कैसे हैं, आपकी गुड डीड्स हैं, बैड डीड्स हैं,
آپ کا کنڈکٹ اس دنیا میں کیسا رہا اور کس طرح اینجلز نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا. تو آپا جس طریقے سے مولانا سمجھاتے تھے ان کی باتوں سے ہمیشہ ایسا ہی لگتا رہا کہ ان کی جو سرچ آف ٹروتھ کی جو جرنی تھی وہ ایک ایسی جرنی تھی جو ایک لمبے عرصے تک چلی اور آسان نہیں تھی، بہت مشکل تھی. تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح ان کی سرچ آف ٹروتھ کی جو جرنی تھی وہ کس طرح انفولڈ ہوئی. اس کے بارے میں ہم سب کو آپ بتائیں. وہ سچائی کی تلاش جو ان کو بچپن سے تھی وہ تو انکانشس لیول پر تھی. وہی جو باپ کو تلاش کرتے کرتے وہ خدا کی تلاش میں ڈائیورٹ ہو گئی. تو لیکن وہ انکانشس لیول پہ تھی. بعد میں جب انہوں نے کافی مطالعہ کیا، کافی غور و فکر کیا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا، بلکہ مدرسۃ الاسلام میں پڑھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم نے جو پڑھائی، جو ٹریڈیشنل علوم کو پڑھا ہے، اس سے جو نئے نئے سوالات لوگوں کے اندر پیدا ہو رہے ہیں، کیونکہ غلبہ تھا ویسٹرن سائنسز کا، ویسٹرن تھاٹس کا جو غلبہ تھا، تو اس کی وجہ سے نئے نئے سوالات پیدا ہو رہے تھے. اور جو ہماری جو ٹریڈیشنل علوم تھے اس کو پڑھنے سے اس کے جوابات لوگوں کو نہیں مل رہے تھے. تو یہ احساس ان کو ہر بات کو بہت ہی گہرا احساس ہوتا تھا. تو یہ احساس ہوا تو انہوں نے تلاش کرنا شروع کر دیا، سچائی کی تلاش. تو اس کے لیے سفر کرنا شروع کر دیا، کہیں بھی چلے جاتے. تو اسی میں کیرلا انہوں نے سنا کہ کنیا کماری میں سوامی وویکانند کو سچائی ملی تھی، تو وہ وہاں پہنچ گئے سچائی کی تلاش میں. اور وہاں جا کے اسی پتھر پہ جہاں سوامی وویکانند بیٹھے تھے وہیں جا کے دیر تک بیٹھے رہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. تو اسی طریقے سے اسی چکر میں وہ لاہور چلے گئے تھے. تو لیکن وہ مطلب بے چینی کا ایک عالم تھا، گھر میں ان کو سکون ملتا نہیں تھا، تو وہ ادھر ادھر چلے جاتے تھے. اور راستے میں کہتے جاتے تھے، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرا انتظار کروں، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. تو بہت سالوں یہ گزرا ایسا. تو اسی طریقے سے تلاش کرتے کرتے اور مطالعہ کرتے کرتے فائنلی ان کو لگا کہ ان کو اب سچائی کی دریافت ہو گئی. انہوں نے اسلام کی سچائی کو اب دریافت کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے انہوں نے انگلش پڑھی. انگلش تقریباً 10 سال تک پڑھتے رہے، اور انگلش میں تمام کتابیں، یہاں تک کہ برٹن رسل کی بھی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں، جو کہ بہت بڑا ایتھیسٹ تھا. تو ساری کتابیں پڑھنے کے بعد جو انہوں نے اپنی کتاب مذہب اور جدید چیلنج میں لکھا ہے، اور دوسری کتابوں میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہے، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ وہ ان کو سچائی مل گئی ہے. تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھا آنسوؤں کے ساتھ. پھر جو ہے ان کو پھر اسی ایک سمجھ لیا کہ یہی سچائی ہے، اور اسی کے لیے اپنی تن من دھن سب لگا دینا ہے. تو اور اسی دوران جو کیرالہ میں سفر کرنے کیرالہ گئے تھے، تو وہاں پر ان کو ایک عیسائی پادری نے ایک وہ دیا، لیفلیٹ دیا. تو لیفلیٹ جو ہے یہ مولانا کو بہت اچھا لگا کہ یہ دعوت کا مشن جو ہے یہ تو بہت اچھا طریقہ ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس لیفلیٹ ہونے چاہیے اور ہمیں لوگوں کو لیفلیٹ دینا چاہیے. تو یہ وہاں سے ان کو دعوت کی کا جو ہے کہ کیسے کیا جائے، اس کے لیے لٹریچر کی تیاری کی جائے. تو اس طریقے سے انہوں نے شروع کیا کہ دعوت اللہ کا مشن شروع کیا. اور جو انہوں نے نئی نئی باتیں بتائیں کہ یہ کام ہمیں پیسفل طریقے سے کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کے ساتھ کام کرنا ہے. دائی مدعو کا رشتہ ہمیں بتایا، کیونکہ اس زمانے میں بس ہر آدمی سے لوگ نفرت کر رہے تھے، کیونکہ مسلمان سمجھتے تھے انہوں نے ہماری پولیٹیکل پاور کو چھینا ہے. تو یہ سارا بتایا کہ ہمیں سب سے محبت کرنی ہے، نفرت نہیں کرنا ہے، صبر برداشت کے ساتھ ہمیں ان کو خدا کا پیغام پہنچانا ہے. تو یہ ہے. جی جزاک اللہ آپا. ڈاکٹر صاحب، ایز وی نو کہ مولانا صاحب نے
الرسالہ اسٹارٹ کیا 1976 میں, اینڈ واز بیسکلی ٹو ایڈریس دی ماڈرن مائنڈ, explain them the contemporary in the contemporary way what Islam is all about. لیکن بہت سے چیلنجز آئے, تو میں چاہوں گا آپ بتائیں کہ کس طرح الرسالہ شروع ہوا, کیا چیلنجز تھے, پھر اس کی پبلشنگ کی شروعات کہاں سے ہوئی, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب ہم سب کو بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 1967 میں مولانا دہلی آئے اور یہاں ایک ویکلی اخبار تھا یا میگزین, اس کے ایڈیٹر رہے کافی سال. پھر وہ کسی وجہ سے الجمیت نام تھا اس کا, وہ بند ہو گیا. تو پھر مولانا نے کہا کہ چلو اب گاؤں چلتے ہیں, ہماری والدہ سے, مدر سے. تو ہماری والدہ ویسے تو بولتی نہیں تھی, لیکن اس بات پہ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, ہم گاؤں نہیں جائیں گے, بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے. تو ہماری والدہ کی وجہ سے ہم لوگ ایک طریقے سے یہاں رہ گئے. تو پھر بھائی صاحب آئے, ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب, اس وقت مصر میں تھے یا لیبیا میں تھے. تو انہوں نے کہا مولانا سے کہ آپ اپنا میگزین نکالیے, اور نام بھی بتایا اس کا کہ الرسالہ نام ہونا چاہیے, یعنی دا میسج. تو 1976 میں الرسالہ نکلنا شروع ہوا. تو مولانا نے مجھ سے کہا کہ یہ تم اس کی پرنٹنگ کرواؤ. تو میں اس وقت 10th کلاس میں تھا, آئی واز اباؤٹ 15 ایئرز اولڈ. تو پھر میں نے اس کو مہینے میں 1-2 دن مجھے یہ کام کرنا ہوتا تھا کہ اس کی پرنٹنگ جو بھی ہوتی تھی, پیپر اور پرنٹنگ اور بائنڈنگ, اور پھر اس کو لے جا کے پوسٹ کرنا, تو یہ میرا کام ہوتا تھا. تو پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ الرسالے کی پرائس 2 روپیز ہوتی تھی اور سبسکرپشن 24 روپیز. تو ہم 1000 کاپیز شائع کرتے تھے. اور جو سب سے زیادہ اچھا رسپانس آیا الرسالہ کا, وہ آیا مالیگاؤں سے اور پٹنہ سے اور سری نگر سے. ہم سمجھ رہے تھے کہ یو پی سے آئے گا, لیکن یو پی سے کوئی خاص رسپانس نہیں آیا. تو اس طریقے سے وہ رسالہ چلتا رہا. ہم سمجھتے تھے یہ ایک رسالہ ہے. رسالہ ویسے تو مطلب ہے دا میسج, لیکن ہم اردو میں کہتے ہیں میگزین کو. تو اب چونکہ ہم لوگ چھوٹے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک رسالہ ہے, جیسے اور بھی رسالے بہت نکلتے ہیں. اس زمانے میں رسالوں کا کافی دور تھا. الحسنات اور نور اور بطول اور شمع اور ششما اور 20ویں صدی اور روبی, یہ سب بہت میگزین ہوتے. تو ہمارے ذہن میں تھا کہ یہ بھی ایک میگزین ہے, اور جیسے سارے میگزینز ہوتے ہیں, لیکن ہاں اس میں کچھ اچھی باتیں ہیں, لوگ اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہوگا. تو خیر یہ لمبا چلتا رہا, الحمدللہ رسپانس اچھا رہا. اور پھر انگلش رسالہ نکلا. آپا نے انگلش میں رسالہ نکالا ٹرانسلیشن کر کے, کافی سالوں چلا, اور الحمدللہ وہ کافی مقبول بھی ہوا. اور کلیم صاحب اس زمانے میں نائجیریا میں تھے. جی. تو کلیم صاحب نے وہاں سے اس کو پبلش کرنا شروع کیا اور ڈسٹریبیوشن کرنا شروع کیا. تو پھر ہندی رسالہ بھی نکلا کچھ عرصے, ہندی الرسالہ, میرے خیال ہے چند سال وہ بھی چلا, وہ پھر کسی وجہ سے بند ہو گیا. پھر ہارون شیخ صاحب نے انگلش رسالے کو ریوائیو کیا, اس کا نام رکھا اسپریچول میسج. بامبے سے وہ کافی سالوں چلتا رہا. پھر اس کے بعد سارہ فاطمہ صاحبہ نے دا اسپرٹ آف اسلام کر کے بنگلور سے اس کو نکالنا شروع کیا, جو ابھی تک جاری ہے, اور بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ وہ کام کرتی ہیں. تو اس طریقے سے انڈیا سے باہر یہ مولانا کا پیغام پہنچنا شروع ہو گیا. اور جب سی پی ایس مشن بنا تو یہی سارے جو ریڈرز تھے, جو قارئین تھے, جو مولانا کے تھاٹ کو پسند کرتے تھے, آپ لوگوں نے ان سے کانٹیکٹ کیا, اور وہ ایک طریقے سے وہی لوگ ممبر بن گئے, اور ان کو ایک مشن مل گیا. پہلے سمجھتے تھے کہ یہ بس کتاب ہے یا میگزین ہے, تو ایک مشن کا وہ سلسلہ بن گیا.
اب جیسے کلیم صاحب نے جو ادارہ قائم کیا نیو یارک میں، اس کا نام تھا الرسالہ فورم انٹرنیشنل. جی اب وہ CPS USA کے نام سے ہے. تو اس طریقے سے یہ کام شروع ہوا. UK میں ایک صاحب ہیں شمشاد خان صاحب، انہوں نے بھی الرسالہ بہت پسند کیا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں گیا تھا ساؤتھ افریقہ احمد دیدات سے ملنے، تو احمد دیدات نے کہا کہ انڈیا سے ایک میگزین چھپتا ہے الرسالہ، وہ پڑھا کرو. تو انہوں نے پھر ہم سے کانٹیکٹ کیا، پھر انہوں نے کافی بڑی تعداد میں رسالہ منگایا، اور مولانا کی کتابیں، مولانا گئے بھی کئی بار ان کے یہاں برمنگم. تو وہ اس طرح انڈیا اور انڈیا سے باہر کئی جگہوں پہ یہ کام شروع ہو گیا. تو بہرحال یہی ایک مشن کی ایک طریقے سے بنیاد، یعنی جس سے ایک یہ کام شروع ہوا اور لوگوں تک پہنچی باتیں. اور جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، کتابیں شروع میں ہی، اب جیسے الرسالہ نکلنے سے پہلے ہی مولانا نے کتابیں لکھی تھیں. جی جیسے تعبیر کی غلطی وہ پہلے لکھی تھی، ہمارے یہاں آنے سے، دلی آنے سے پہلے لکھی تھی. اور مذہب اور جدید چیلنج گوڈ رائزرز کے نام سے جو چھپی وہ لکھنؤ میں لکھی تھی. ایسی کچھ اور بھی کتابیں تھیں، انسان کی منزل اور قرآن کا مطلوب انسان، اور کئی ساری کتابیں. اور جب جماعت اسلامی میں تھے تو اس وقت بھی کئی بکس وہاں سے چھپی تھی، مارکسزم اور سوشلزم اور اس طرح کئی بکلیٹس اور کتابیں. اور پھر مولانا نے کیا کیا کہ کمپائلیشن شروع کیا. کمپائلیشن یعنی جو آرٹیکلس آتے تھے الرسالہ میں اس کو کمپائل کیا. اس سے بہت کتابیں بنی، جیسے اللہ اکبر، راز حیات، اور ایسے بہت ساری کتابیں، میرے خیال سے 20-25 کتابیں ایسی ہوں گی جو الرسالہ کے مضامین سے بنی. تو اس طریقے سے کتابیں بھی لوگوں تک پہنچنی شروع ہو گئیں. اور جو مولانا کی کتابوں کا خاص ٹاپک ہے، یعنی کتابوں کا جو خاص جو سبجیکٹ، وہ ہے معرفت اور روحانیت. جیسے کتاب معرفت ہے، اللہ اکبر ہے، الربانیہ ہے، تزکیہ نفس ہے، آخری سفر ہے، سچا راستہ، حقیقت کی تلاش، عظمت مومن، خدا اور انسان، خدا کی دریافت، حقیقت حج. اب جیسے حقیقت حج ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے کہ کتاب اس لحاظ سے کہ مولانا نے حج کو ایکسپلین اس طرح کیا ہے کہ جو آج شاید ہی کوئی جانتا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج یہ ہے کہ ہم مکہ جائیں، وہاں پر ہم طواف کریں اور پھر سعی کریں صفا مروہ کے درمیان، اور زمزم پئیں، اور پھر عرفات جائیں اور مزدلفہ میں رکیں اور منی میں قیام کریں اور پھر قربانی کریں، اور یہ حج ہو گیا. یہ تو ایک ریچولسٹک اسپیکٹ ہے حج کا. لیکن مولانا نے جو بات حقیقت حج میں بتائی وہ بہت ہی اہم ہے کہ حج جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے. جو ہم یہ سارے ریچولسٹک عمل کرتے ہیں، طواف اور سعی وغیرہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو فالو کرنا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم نے وہ سب اعمال کیے اور واپس آ گئے، بلکہ جو ان کی زندگی تھی وہ ایک دعوتی زندگی تھی. ساری زندگی وہ سفر کرتے رہے. تو وہی دعوتی زندگی اگر اپنائیں گے ہم، تب وہ حج کا واقعتاً حقیقی فائدہ ہوگا. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے ہیں، میں تھوڑی لے رہا ہوں. جیسے مطالعہ قرآن ایک مولانا کا خاص ٹاپک ہے، جس میں تذکیر القرآن خود ایک اسی انداز کی کتاب ہے. عظمت قرآن، معرفت قرآن، قرآن کا مطلوب انسان، بہت ساری کتابیں ہیں. ایسے ہی مطالعہ حدیث رسول، اسلامی تعلیمات، اسلامی زندگی، صوم رمضان. اور ابھی کمپائلیشن فراد صاحب بھی اس میں کافی فراد صاحب نے کام کیا ہے کہ احادیث کو مولانا نے ایکسپلین کیا ہے. جی اور وہ ایکسپلینیشن انشاءاللہ ایک بک فارم میں بھی آئے گا، لیکن ابھی الرسالہ میں آ رہا ہے. تو وہ ایک بہت ہی الگ طرح کا ایکسپلینیشن ہے حدیث کا، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایسے ہی مطالعہ سیرت، یعنی رسول اللہ کی سیرت کے اوپر، پیغمبر انقلاب، پیغمبر اسلام، ظہور اسلام، عظمت صحابہ، سیرت رسول، امہات المومنین. ایسی دعوت اللہ کے اوپر بہت ساری بکس ہیں. دعوت اللہ خود ایک بکلیٹ ہے جو ہم کافی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. دعوت اسلام، دعوت حق، احیاء اسلام، دور دعوت، شہادت امت مسلمہ کا مشن، اسلامی دعوت، مقصد حیات، تاریخ دعوت حق، روشن مستقبل، اسلام کیا ہے. اس سبجیکٹ پہ بہت زیادہ
کتابیں. دعوت، چونکہ دعوت مولانا کا محبوب ترین سبجیکٹ تھا. اور ایسے ہی حکمت حیات یعنی آرٹ آف لیونگ، یہ بھی ایک سبجیکٹ مولانا کا بہت اہم تھا. اور راز حیات بہت ہی اہم کتاب ہے. سیکرٹ آف سکسیس سے جو کتاب بنی انگلش میں، تعمیر حیات، رہنما حیات، کتاب زندگی، منصوبہ بند عمل، تعمیر کی طرف، صراط مستقیم، حل یہاں ہے، راہ بند نہیں، راہ عمل، سبق آموز واقعات، تصور ملت، اتحاد ملت، تربیت اولاد، اس طرح کی بہت ساری کتابیں، 10 کتابیں. ایسے ہی ایک اور سبجیکٹ جو بہت اچھا مولانا کا ہے وہ ہے اسلام عصری اسلوب میں، یعنی اسلام ان دا ماڈرن ایڈیم. جو ٹریڈیشنل ہے تو اس میں یہ بکس آ سکتی ہیں. علم جدید کا چیلنج، گاڈ رائزز، مذہب اور جدید چیلنج، اقلیت اسلام، اظہار دین، اسلام اور عصر حاضر، اسلام دین فطرت، اسلام ایک تعارف، دین انسانیت، دین کامل، حکمت اسلام، عظمت اسلام، اسلام دور جدید کا خالق، قال اللہ قال رسول، نشری تقریریں، مضامین اسلام، دین کیا ہے، دینی تعلیم، دین کامل. اور ایسے ہی نظریہ امن یعنی پیس کے اوپر مولانا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. بہت لکھا ہے اور بہت یعنی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. اس میں بھی بہت ساری بکس ہیں، جیسے امن عالم، اسلامی جہاد، تعمیر ملت، قیادت نامہ، ہندوستانی مسلمان، کشمیر میں امن، سفر نامہ اسپین اور فلسطین، ہند پاک ڈائری، فسادات کا مسئلہ، قیامت کا اعلام، تعمیر انسانیت. ایسے ہی بہت سارے سفر جو کیے ہیں وہ لکھتے تھے. جب بھی آپ بھی ساتھ میں رہے سفر میں کافی، تو آپ نے دیکھا کہ مولانا لکھتے تھے، بعد میں ڈکٹیٹ کرانے لگے، تو وہ کمپائلیشن کافی ہوا. اس میں کچھ سفر جو انڈیا کے سفر ہیں اسفار ہند کے نام سے، جو فورن کے سفر ہیں وہ سفر نامہ غیر ملکی اسفار. ایسی ایک میوات میں کئی بار جایا کرتے تھے، قریب میں یہاں ہریانہ میں ہے. تو میوات کا سفر ایک کتاب ہے، بہت ہی عمدہ کتاب ہے. ایسی مولانا اپنی ڈائری لکھتے تھے، جو کچھ ڈائریز چھپی ہیں جو 1986 سے لے کے 1993 کی، وہ 4 ڈائریز چھپی ہیں. ایسے ہی افکار کا مطالعہ، یعنی جو تھاٹس ہیں لوگوں کے، ان کے بارے میں بھی مولانا نے، تعبیر کی غلطی جو ہے مولانا مودودی کے افکار پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر ہے، دین کی سیاسی تعبیر، الاسلام، فکر اسلامی، مسائل اجتہاد، تجدید دین، شتم رسول کا مسئلہ، سوشلزم، ایک غیر سیاسی غیر اسلامی نظریہ، اور مارکسزم جس کو تاریخ رد کر چکی ہے، اسلام 15ویں صدی میں، علماء اور دور جدید، دین و شریعت، اسباق تاریخ، سوال و جواب، تبلیغی تحریک پہ بھی مولانا گئے، ایک زمانے میں تبلیغ سے تعلق تھا ان کا، ہندوستانی مسلمان، ہندوستان آزادی کے بعد، خلیج ڈائری. تو یہ کتابیں ہیں جو بیشتر ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہیں جو اس میں نہیں لسٹ میں آ سکیں. یہ اقبال عمری صاحب نے لسٹ تیار کی کہ مجھے دی، جس سے مجھے بڑی آسانی ہو گئی. ایسے ہی ٹریجر آف وزڈم فار آل آف اس، جی ہاں، فار آل ٹائمز. جی ایسے ہی انگلش میں بہت بکس ہیں جو آپ نے ٹرانسلیٹ کی. کافی حد تک انگلش میں بھی لٹریچر آ گیا ہے، اور بہت سی اور ہندی میں بھی کچھ بکس ہیں، گجراتی میں ہے، مراٹھی میں ہے، پنجابی میں آ رہی ہے، تمل، تیلگو، بنگالی، فرینچ میں بھی ایک بک، بلکہ تین چار بکس اور چھپ ڈاکٹر چکی ہیں. صاحب جتنی کتابیں جیسے آپ نے دوسری لینگویجز کی بتائیں، میں یہ بھی ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ یہ ہم نے اپلوڈ بھی کری ہیں، جی سی پی ایس ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. جی دے کین ڈاؤن لوڈ دیز بکس، ان فیکٹ آل دی بکس اینڈ آف ادر لینگویجز، اٹس جی ایزیلی ڈاؤن لوڈیبل جی دیٹ یو کین سرکولیٹ ان یور سرکلس. بالکل. تو فرینچ، پورچوگیز، اسپینش، عربک میں تو کافی کتابیں ہیں، چونکہ بھائی صاحب ڈاکٹر ظفر الاسلام صاحب نے ٹرانسلیٹ کی تھیں، اور جو لیبیا کے ساتھی ہیں انہوں نے بھی کافی ساری کتابیں ٹرانسلیٹ کروائیں. اور جیسے آپ کو پتہ ہے طارق بدر صاحب پاکستان میں کئی لینگویجز میں کام کروا رہے ہیں، سندھی، پشتو وغیرہ. تو اس طریقے سے یعنی یہ لٹریچر مولانا کا ہر گھر میں پہنچ رہا ہے. اور جب سے سی پی ایس قائم ہوا اور سی پی ایس کی ویب سائٹ پہ ساری کتابیں، سارے تھاٹ، سارے آڈیو، سارے ویڈیو، سب چیزیں آ گئیں، تو الحمدللہ وہ اس کی ریچ بہت ہی ملٹیپلائی ہو گئی ہے الحمدللہ. تو اس طریقے سے الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھے سے آپ نے ایلیبوریٹ وے میں بتایا. اور ڈاکٹر صاحب بڑا انٹرسٹنگ چیز میرے کو بھی ایک یاد آئی، آپ جس طرح الرسالہ کا بھی بتا رہے تھے کہ کیسے شروعات ہوئی اور مولانا کی کتابیں.
تو مولانا کی کتابیں اکثر انفلوئنس کرتی رہیں، ابھی تک انفلوئنس کرتی ہیں اوپینین میکرز. اور ہماری ملاقات بھی ہوتی تھی، جیسے جاوید گامدی صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی، وہ بہت ریگولرلی الرسالہ پڑھتے تھے. اور ایک مرتبہ ایک ایمبیسی کے آفیشل آئے تھے مولانا سے ملنے، تو وہ پہلے پاکستان میں پوسٹڈ تھے، تو ان کا دلی تبادلہ ہو رہا تھا. تو وہ جاوید گامدی صاحب سے ملے، تو جاوید گامدی صاحب نے کہا کہ وہ نان مسلم تھے، انہوں نے کہا بھائی آپ انڈیا جا رہے ہیں تو انڈیا میں تو دو ہی چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، ایک تاج محل اور دوسرے مولانا وحید الدین خان صاحب. تو مطلب اس طرح مولانا کو لوگ پیار کرتے تھے، پڑھتے تھے، پسند کرتے تھے. اینڈ اسٹل ناؤ، ایون ناؤ الرسالہ جاری ہے، اور کبھی لیٹ ہو جاتا ہے تو فون کالز آتے ہیں، میسیجز آتے ہیں کہ الرسالہ اس بار آیا نہیں. اور ایک اچھی بات ہوئی کہ ہندی میں بھی اس میں کچھ مضامین آنے لگے. جی جی جی. تو یعنی گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچے ہوتے ہیں جن کو اردو نہیں آتی، یا کچھ لوگ ہیں جن کو اردو نہیں آتی، تو اب انشاءاللہ امید ہے کہ شاید انگلش کا بھی سیکشن اس میں شامل ہو جائے، انشاءاللہ اردو ہندی انگلش ہو جائے وہ بیک وقت. تو ڈاکٹر صاحب الرسالہ سے ہی اب اگلا سوال میں مولانا فرحات صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ ان کا ایسوسیشن کافی لمبا اور کلوز رہا، اور الرسالہ میں خاص فرحات صاحب کا تعاون تھا اور تعاون ہے اور رہے گا انشاءاللہ. تو فرحات صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی مولانا صاحب سے، اور کچھ اس کے بارے میں اپنے کچھ ایکسپیرینسز ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا کے پاس آنے سے پہلے چونکہ ایک بات جو ایک حقیقت ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو میں نے کتابیں پڑھی تھی اور رسالے بھی دیکھے تھے اپنے پڑھائی کے زمانے میں. یہاں تک کہ یہ کتاب بھی دیکھی تھی، کسی صاحب نے ایک کتاب لکھی وحید الدین خان کی گمراہیاں، تو یہ بھی دیکھی تھی، اس وجہ سے دور ہی رہا. لیکن ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی مولانا سے، اور ایک ٹیم کے ساتھ ملاقات کی تھی. چونکہ مولانا کے پاس آنے سے پہلے ہم دعوت کا کام کرتے تھے، تو اس میں ایک یہ تھا کہ ہم علماء کو ٹرین کرتے تھے، جتنے بھی نوجوان علماء ان کو ٹرین کرتے تھے دعوت کا کام کرنا ہے. تو اس میں ایک طریقہ یہ تھا کہ جتنے بھی ہندوستان کے عالم ہیں یا بااثر شخصیات ہیں ان سے ملاقات کرتے تھے مسلمانوں میں. تو دلی میں ایک ٹیم آئی تھی ہماری، تو اس نے مولانا سے ملاقات کیا. تو اس میں ایک ساتھی تھے ہمارے مولانا سراج احمد ندوی. انہوں نے اپنا تاثر یہ بیان کیا کہ میں سمجھتا تھا ان سے ملنے سے پہلے کہ وہ بہت اچھے آدمی نہیں ہوں گے، لیکن ان سے ملاقات کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ وہ مجاہد آدمی ہیں، اور انہوں نے بہت ہی اطمینان اور امید دلائی ہم کو، اس سے بہتر کسی اور نے دعوت کے تعلق سے امید نہیں دلائی. تو شخصیات کے تعلق سے جو ایک اچھا امپریشن تھا مولانا سراج احمد ندوی کے، اس تاثر نے مجھے میرے اوپر کیا. دوسری چیز یہ ہوئی کہ مولانا سے ڈائریکٹ ملاقات میری جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہوئی. 2010 میں مولانا وہاں گئے تھے، وہاں بھی ایک شعبہ تھا دعوت کا، تو اس میں ان کو مدعو کیا گیا تھا کہ یہاں اگر آپ بتائیں دعوت کے تعلق سے، تو گئے تھے. تو وہاں پر ملاقات ہوئی. اب چونکہ مسلمانوں میں ایک مزاج ہے، اس اعتبار سے کافی چیزیں ہوئیں، مگر ہمارے جو ساتھی تھے مولانا فیاض الدین عمری، مولانا سید اقبال احمد عمری اور مولانا اسرار عمری وغیرہ، ان کی کتابیں پڑھتے تھے، کافی متاثر تھے ان سے. تو اس میں تو کوئی خاص تاثر میرا نہیں ہوا کہ اور قریب ہو جاؤں، لیکن اس درمیان ایک واقعہ ہوا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دعا کا بڑا رول تھا، جس وجہ سے میں اور قریب ہوا. وہ یہ ہوا کہ مولانا کے واپس آنے کے بعد ہماری ٹیم جو تھی علماء کی، وہ دورے پر گئی تمل ناڈو سے باہر بنگلور. واپس ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ کافی پرچے رکھے ہوئے کہ مولانا کا فلاں جوش گروپ سے تعلق ہے. تو یہ چیز کا میرے اوپر اس کا کوئی خاص امپریشن نہیں ہوا. اس کا ریزن میں سمجھتا ہوں، حالانکہ پورے جامعہ کے اندر اس پر کافی ہنگامہ مچا ہوا تھا. ریزن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس سے پہلے ایک دعا کرتا تھا. وہ دعا یہ تھی: اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادۃ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تہجد میں پڑھتے تھے. تہجد کی نماز شروع کرنے سے پہلے میں عام طور سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے،
غائب اور حاضر چیز کو جاننے والے، تو لوگوں کے درمیان اس چیز میں فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ مجھے ہدایت دے ان چیزوں میں جس میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تو جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا۔ میں برابر یہ دعا کرتا تھا۔ اس بنیاد پر مولانا کے تعلق سے میرے اندر کوئی منفی سوچ پیدا نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں اس دعا کا نتیجہ تھا، بلکہ میں قریب ہو گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو میرے اندر بہت پہلے سے تھی، مدرسہ کے اندر کوئی بھی انسان جو پڑھتا تو اس کو ایک ہوپ ہوتی ہے، جائیں گے سماج میں تو ہم لوگوں کو دین کی بات بتائیں گے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب سماج میں آتے ہیں تو اپنے علم کو سماج کے اندر جو چیز چلن ہوتی ہے اس سے ریلیٹ نہیں کر پاتے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا سماج میں کیا چیز ہے جس کی طرف وہ رہنمائی کریں۔ پڑھتے ہیں کچھ اور سماج میں جاتے کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرے اندر ایک سوال تھا کہ ایسا کیوں ہے؟ مولانا کی کتاب میں نے پڑھی تھی اور یہ سوال میرے اندر اور زیادہ اس لیے اٹھ گیا کیونکہ میں نے دعوت کی فیلڈ کو چنا تو اس میں علماء کی جو کتابیں ہیں اس میں آپ کو بہت زیادہ رہنمائی نہیں ملے گی آپ کو۔ تو میرے اندر یہ سوال تھا کہ اس کو کیسے حل کیا جائے، تو کچھ کتابیں میں نے مولانا کی پڑھی تھی۔ ایک کتاب مجھے یاد ہے ابھی تک، غالباً دعوت حق تھی، اس میں ایک واقعہ تھا یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ مولانا نے یہ کہا کہ یونس علیہ السلام نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا تو ان کو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا تھا، مسلمانوں نے دعوت کے کام کو چھوڑ دیا تو وہ مسائل کے پیٹ میں چلے گئے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے یہ۔ تو میں نے مولانا اسرار عمری سے کہا تھا کہ بہت اچھا لکھ رہا ہے، تو مولانا اسرار عمری نے یہ کہا تھا اس پر، ہاں مولانا کی تمام تحریریں ایسی ہیں، آپ کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس کے بعد کیا ہو، یہ اختلاف پیدا ہوئے تو اس کی وجہ سے میرے اندر مولانا سے قربت پیدا ہوئی، لیکن چونکہ کنڈیشننگ تھی پہلے کی تو مولانا اقبال عمری صاحب اور مولانا اسرار عمری صاحب سے میری کافی بحثیں ہوئی اس پر، کافی بحث ہوئی کہ مولانا یہ کہتے ہیں، مولانا فلاں کام کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ٹھیک۔ پھر بہرحال اب چونکہ میں اپنے آپ کو دلیل سے قریب نہیں پاتا تھا تو دھیرے دھیرے وہ چیز ختم ہوئی، اور واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے پھر عمر آباد سے دلی شفٹ ہونا پڑا۔ دلی شفٹ ہوا تو یہاں آ کر براہ راست مولانا کو سننے اور سمجھنے کا موقع ملا، اور میرا انٹلیکچوئل لیول جو تھا وہ ایک 90 ڈگری چینج ہوا مولانا کے تعلق سے بھی، اور اسلام کو سماج میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریلیٹ نہیں ہو پا رہا تھا، وہ کیوں نہیں ہو پا رہا، وہ چیزیں مجھے سمجھ میں آ گئی۔ تو اور مولانا اس کے بعد مولانا کی براہ راست صحبت ملی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو فرحاد احمد یہاں پر بیٹھ کر ہے وہ نہیں ہے جو فراغت کے بعد تھا یا مولانا سے ملنے سے پہلے تھا، بہت ہی اس میں چینج ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو میں جس یقین کے ساتھ اسلام پر عمل کر پا رہا ہوں وہ ایسا تو پہلے بالکل بھی نہیں تھا۔ ایک طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انفیریئر کمپلیکسٹی کا شکار تھا اسلام کے تعلق سے، کہیں بھی جاؤں کہ کیا میں بتا سکتا ہوں یا نہیں بتا سکتا ہوں، اور دوسرا ہے کہ ایک زام بھی تھا کہ میرے پاس علم ہے، تو وہ چیز آج ختم ہو چکی ہے، ایک یقین کے ساتھ میں اسلام پر کھڑا ہوا ہوں۔ یہ مولانا کی صحبت اور اس کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ فراز صاحب، ایک سوال اور آپ سے کروں گا لیکن اس سے پہلے کچھ کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ کامنٹس بہت سارے آ رہے ہیں، ہم سارے کامنٹس تو نہیں لے پائیں گے، بٹ فیو کامنٹس دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو ریڈ۔ یہ کامنٹ بھیجا ہے مس فاطمہ سارہ نے بینگلور سے۔ مس فاطمہ سارہ اسپرٹ آف اسلام بھی پبلش کرتی رہی ہیں، جو ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا، کئی سال سے وہ جاری ہے۔ انہوں نے لکھا ہے this day 3 years ago on 21st of April 2021, Maulana Sahib passed away from this ephemeral world. Each one of us struggled to cope with this in our own way. Maulana Sahib's teaching helped us to overcome the initial deeply felt grief and sense of loss. After this, we all realized the enormous task ahead of continuing the mission without Maulana Sahib's physical presence. We all know the importance he gave to the literature and a strong team in the continuation of the mission. MashaAllah, our CPS family has been exemplary with regard to this, and the mission continues. Each member is precious and are trying their best to fulfill their part in this mission with utmost sincerity. Let us reiterate the unity of our team, which Maulana Sahib nurtured with so much of love and care. May Allah shower him with his choicest rewards and give him a high rank. Sharing a few thoughts with my CPS family, we are all planning and working for the future, which is paradise. This keeps us going indeed. The vision of paradise which Allah has to give us from His kindness
keeps our hopes alive. Without this motivation, we would break. It adds life to our life and helps us go through the struggle with smiles. So let us look ahead and walk on this path with faith that we are being led and guided by the Almighty, and we are all companions in this beautiful journey, tough no doubt, but bright as the road is, lit by the light of the stars which a believer's heart can perceive. Let us value our unity and not be divided over any issue, big or small, as we all have to walk together to be strong. May Allah bless our togetherness and count us among those who for His sake love each other. Ameen. Kunain Shahidi Saab ne Saudi se likha, I remember Maulana Saab wrote somewhere, those who listen to the silent voice of nature are destined to emerge as super achievers. Jazakallah. Miss Farida Kamran ne Pakistan se likha hai, Jazakallah CPS team for amazing and outstanding session in memory of Maulana Sahab. Maulana Sahab was a gem who developed Allah's marifa in our mind and soul. For us, Maulana Sahab is still alive in our heart. An innocent and beautiful soul will never be forgotten. May Allah grant him Jannatul Firdaus and grant us too, where we will meet him, inshallah. I miss you, Maulana Sahab, too much. तारिक बदर साहब जो पाकिस्तान में टीम के साथ देख रहे हैं, उन्होंने लिखा है, मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब's touching life of millions in Pakistan by his books and wisdom. I am thankful to Allah that He connected me with him and his team. His literature is great nemat for all of us. महबूब भाई ने मुंबई से लिखा है, अल्हम्दुलिल्लाह कल ही महाराष्ट्र की ऑनलाइन मीटिंग थी, मालेगांव का डिस्कशन हुआ, जहां सीपीएस की बाकायदा सेंटर है. वहां का सबसे पुराना एक बुक स्टोर है जिसका नाम है सवेरा बुक स्टोर. मालेगांव के एक इंस्टाग्राम पेज में लास्ट वीक इस सवेरा बुक स्टोर का वीडियो आया है. उस पे आज भी अल रिसाला की कई कॉपीज आती हैं. तो जो डॉक्टर सानिया हसनैन खान साहब कह रहे थे कि मालेगांव से सबसे अच्छा रिस्पॉन्स आया, वो सिलसिला आज भी जारी है. इस मिशन पे अल्लाह की खास मदद है, ये समझ में आता है. जज़ाकल्लाह आपा, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब. फराद साहब, आपने बहुत दिल से और पैशनेटली बताया आपका जो एक्सपीरियंस मौलाना साहब के साथ रहा और किस तरह आपके अंदर तब्दीली आई. तो आज जो हम फराद साहब को देख रहे हैं वो फराद साहब वैसे नहीं थे मिशन में आने से पहले. तो फराद साहब, अगला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतने करीबी से मिशन को देखा है, मौलाना साहब के साथ आप वक्त बिताते थे, कि अल रिसाला मिशन क्या है. मैं चाहूँगा कि ये आप सब व्यूअर्स को बताएं. इसको बयान करने के मुख्तलिफ पहलू हो सकते हैं जी. मैं यहाँ कश्मीर की टीम जो आई थी, मैं जब दिल्ली आया था दिसंबर 2012 में, तो उस वक्त इत्तेफाक की बात ये थी, और ये इसको हुस्न इत्तेफाक कह सकते हैं, कश्मीर टीम को लेकर दावा मीट हो रही थी. तो उस वक्त एक साहब ने अपना तासुर बयान किया था कि वो कैसे मौलाना के पास आए. तो उन्होंने ये कहा था कि एक मरतबा वो नमाज़ पढ़कर, गालिबन नमाज़ पढ़ कर बाहर निकले, तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत पम्फलेट है, लेकिन किसी ने उसको फाड़ कर फेंक दिया है. तो उन्होंने उन तमाम टुकड़ों को जमा किया और उसको पढ़ा. तो ये था क्रिएशन प्लान ऑफ गॉड का पम्फलेट, लीफलेट था. तो वो बोलना है कि उससे पहले मैं बहुत ही मुतशद्दिद इंसान था और ये मैं पसंद करता, लेकिन उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर बहुत 90 डिग्री चेंज आ गया और अब मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ. तो क्रिएशन प्लान क्या चीज़ है, और रिसाला के बारे में कहें तो उससे लोगों को आगाह करता है. उसमें भी एक और चीज़ जो कश्मीर से रिलेट करके मैं बयान करूँगा, मौलाना ने ये रिकॉर्ड करवाया था जून 2012 में रिकॉर्ड करवाए थे, जब उनकी कश्मीर के अंदर ही मीट हुई और मौलाना ने उसके लिए रिकॉर्ड करवाया था. तो उसको शुरू में एक पैराग्राफ ये था जिसको मैं पढ़कर आप लोगों के सामने सुनाता हूँ. हर चीज़ का एक सुपर फार्मूला होता है. इस्लाम का सुपर फार्मूला या सेंट्रल थीम क्या है? वो है शुक्र.
یعنی پہلی آیت جو قرآن مجید کی الحمدللہ رب العالمین وہی سینٹرل تھیم ہے. یہ انسان کے اندر شکر کی نفسیات پیدا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو کر آپ کیسے رہیں, اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور سنجیدہ انسان بن کر رہیں. اس تعلق سے ایک اور واقعہ جو مولانا نے لکھا ہے, یہ ناندیڑ کے ایک صاحب ہیں کشن راؤ پاٹل. ان کو اردو نہیں آتی تھی اور رسالے کے بارے میں سنا, ان کے مضمون کو سنا تو انہوں نے اردو سیکھی اور الرسالہ پڑھنا شروع کیا, اور ابھی تک اس کے پاس سارے الرسالے موجود ہیں, وہ پڑھتے ہیں اور اس لوگوں کے درمیان پھیلاتے ہیں. تو مولانا نے ان سے تاثر پوچھا تھا کہ الرسالے سے آپ کو کیا ملا, تو انہوں نے 2 چیزیں بتائی تھیں. پہلی چیز تو یہ بتائی تھی کہ پہلے میں بات کرتا تھا اس کے بعد سوچتا تھا, لیکن اب میں سوچتا ہوں اس کے بعد بات کرتا ہوں میں. دوسری چیز انہوں نے یہ بتائی کہ ان سے کسی پروفیسر نے پوچھا تھا رسالے کے تعلق کو لے کر, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں موت کی یاد میں جیتا ہوں, موت کی تیاری کر رہا ہوں میں. تو ایک انسان کے اندر جو سنجیدگی ہونی چاہیے, تیاری کس چیز کی کرنی ہے, وہ الرسالہ مشن سکھاتا ہے. یہ آپ کو ایک ربانی انسان بنانے کی غذا دیتا ہے, معرفت والی غذا دیتا ہے. آپ کے اندر یہ سوچ پیدا کرتا ہے کہ آپ اپنا احتساب کریں, آپ کہاں غلط ہیں اس کو آپ ٹھیک کریں, دوسروں کو دیکھنے کے بجائے آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں, اور اس کے بعد دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں یقیناً. تو یہ چیزیں الرسالہ مشن سکھاتا ہے. اگر کسی کے اندر یہ چیز نہیں ہے, تواضع نہیں ہے, تو اس کا مطلب وہ پڑھنے کے باوجود بھی اس نے رسالے کو نہیں پڑھا. ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہونی چاہیے کہ تواضع ہو, ربانی نفسیات ہو, خدا کی یاد میں جینے والے بنے, تو الرسالہ مشن سے آپ کو غذا مل رہی ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو آپ کا الرسالہ مشن کو آپ نے پڑھا لیکن نہیں پڑھا آپ نے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ الرسالہ مشن سے یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا میں جینے والے انسان بنائیں. اور فرات صاحب یہ بھی کہ مطلب اس پہ مولانا ایمفسائز کرتے تھے کہ خدا سے جڑنا, مطلب وہ کہتے تھے کہ انسان کے پاس اگر جو سب سے پریشیس چیز ہے وہ ہے محبت, اور آپ نے اگر خدا سے محبت نہیں کری تو آپ نے کچھ نہیں دیا. تو ایک ایگزامپل بڑا اچھا بتاتے تھے کہ ایک فارسٹ آفیسر تھے جو کئی دنوں کے بعد گھر لوٹے. اب وہ گھر لوٹے تو جو بچہ تھا وہ ان سے لپٹ گیا, اور اس نے اپنے فادر سے کہا کہ میرے لیے کیا گفٹ لے کر آئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں لے کے آیا. تو وہ بچہ اتنا ناراض ہو گیا, اس نے کہا کہ اگر آپ میرے لیے کچھ نہیں لے کے آئے تو آپ گھر کیوں آئے ہیں, آپ واپس فارسٹ چلے جائیں. تو مولانا نے اس سے لنک کیا کہ اگر اسی طریقے سے خدا آخرت میں ہمیں یہ کہہ دے کہ تمہارے پاس جو سب سے اچھی چیز تھی وہ تم نے اگر مجھے نہیں دی تو تم نے کیا دیا. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ساری محبت خدا کے لیے ہم خدا کو دے دیں, اور باقی دوسری چیزیں جو ہیں وہ سیکنڈری کر دیں, مطلب جیسے فیملی, جاب یا اپنا فرینڈ سرکل. اصل چیز تو یہی ہے کہ خدا سے محبت, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہاں, اس کے لیے ایک لفظ بھی مولانا یوز کرتے تھے کہ خدا کو اپنا سول کنسرن بنانا جی ہے. جی بالکل, سول کنسرن, وہی سپریم محبت. کنسرن بنانا, جی یہ بہت بڑی چیز ہے. جی ڈاکٹر صاحب, جیسا ہم جانتے ہیں تذکیر القرآن از ہیوجلی پاپولر, اینڈ آپ نے بھی کئی مرتبہ یہی کہا کہ اگر ڈیپر میننگ آف قرآن سمجھنا ہے تو مولانا کا تذکیر القرآن انگلش میں, اردو میں یا عربی میں آپ اسٹڈی کریں. اینڈ دیر از نو کامنٹری لائک دا کامنٹری دیٹ وی ہیو آف مولانا وحید الدین خان صاحب. تو یہ بتائیے کہ واٹ انسپائرڈ مولانا صاحب ٹو رائٹ کامنٹری آف دا قرآن, اس کے بارے میں بتائیں. مولانا نے لکھا ہے الرسالہ میں کہ جب ان کو برن کا واقعہ ہوا تھا نا, الیکٹرک برن, جی بہت شدید واقعہ ہوا تھا, پلاسٹک ہوں سرجری ہوئی, تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اب مجھے تفسیر لکھنی چاہیے, کیونکہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میرا وقت ہی قریب آ گیا اس تجربے کے بعد. یہ بات ہے تقریباً 1980 کے آس پاس کی. تو اس وقت لکھنا شروع کیا, اور مجھے یاد ہے کہ مولانا لکھتے تھے, اور جب 10 پارے کمپلیٹ ہو گئے تو مجھ سے کہا کہ اب اس کو پرنٹ کر دو, پتہ نہیں میں باقی لکھ سکوں یا نہیں. تو خیر میں نے 10 پارے کی ایک والیوم بنوائی. پھر جب 15 ہو گئے تو انہوں نے کہا 15 پرنٹ کر دو. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, وہ 15 پرنٹ کیا, تو آدھی تفسیر کہیں ہوگی ابھی بھی. پھر جب 15 پوری کمپلیٹ ہو گئی تو پھر ہم نے دوسرا والیوم, پھر شروع میں
2 والیومس میں آتی تھی، پھر سنگل والیوم میں کر لیا اس کو. تو اس طریقے سے وہ تفسیر الحمدللہ کمپلیٹ ہوئی کافی سالوں میں. تو اب قرآن کی جو تفسیریں ہیں بے شمار ہیں، آپ جیسے پتہ ہے، لیکن تذکیر القرآن بہت ہی یونیک تفسیر ہے کئی اعتبار سے، کہ جو قرآن کا تھیم ہے وہ مولانا نے اس کے اندر اجاگر کیا ہے. یعنی جو معرفت خدا ہے، یعنی قرب الہی، ذکر الہی، فکر آخرت، دعوت اور تعمیری سوچ اور پیس اور اسپریچولیٹی، یہ جو سبجیکٹ ہے اس کو مولانا نے اس میں اپنی تفسیر میں اجاگر کیا ہے. اور اس میں جو سب سے اہم بات مولانا نے بتائی ہے کہ انسان کو یہ چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، قرآن کی باتوں پہ سوچے اور گہرائی سے کنٹمپلیٹ کرے اور تدبر اور تبسم کرے. تو تذکیر القرآن خاص طور سے یہی اس کا تھیم ہے، یہی اس کا انداز ہے کہ جو گہرے قرآن کی معنی ہے، جو بٹوین دا لائن میننگ ہے، اس کو مولانا نے اس میں سے نکالا ہے اور واضح کیا ہے. چونکہ مولانا کہتے تھے کہ قرآن ایک بہت چھوٹی کتاب ہے، یعنی if we compare it from Bible it is 1/6 of the Bible. تو اس لحاظ سے قرآن بہت چھوٹی کتاب ہے، لیکن قرآن کے جو میننگ ہے وہ بٹوین دا لائن ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آتے. وہ جب آپ گہرائی سے سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں، اور تب آپ کو وہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. تو یعنی جو دعوتی اور تذکیری پہلو ہے، اور جو عصری اسلوب میں، ماڈرن ایڈیم میں جو وہ پہلو ہے، اس کو واضح کیا مولانا نے. تو اس کی وجہ سے جو عام اور خواص اور عوام، ہر کسی کے لیے یہ بہت ہی موزوں تفسیر بن گئی، اور ایک طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اٹس اے کی ٹو انڈرسٹینڈ دی قرآن. اور جو سب سے یونیک چیز ہے، عام طور سے آپ اگر قرآن عربک میں پڑھیں تو اس میں کوئی پیراگراف نہیں ہے، آپ پڑھتے چلے جائیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا ہے، کہ کبھی کچھ سبجیکٹ ہے، کبھی کچھ سبجیکٹ ہے، کوئی بات کچھ ہو رہی ہے پھر کچھ ہو رہی ہے. تو وہ قرآن کا بڑا یونیک اسٹائل ہے جس کو مولانا نے سمجھایا ہے کہ قرآن جو ہے وہ پیراگرافس میں ہے، یعنی پارٹس میں ہے. اور ایک پارٹ مان لی 4 لائن کا ہے یا 5 لائن کا ہے، 10 لائن کا ہے، اس کے بعد بات بدل جاتی ہے. تو مولانا نے کیا کیا ہے کہ ان پارٹس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے اور اسی ایک پارٹ کی تفسیر کی ہے، پھر دوسرے پارٹ کی تفسیر کی ہے. تو بہت ہی کلیئرٹی آ گئی. تو یہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے. ایسی مولانا نے تذکیر القرآن کے پریفیس میں کچھ باتیں لکھی ہیں کہ تذکیر القرآن کا خاص مقصد قرآن کی یاد دہانی ہے، اور قرآن کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ نصیحت ہے، ریمائنڈر ہے. اور قرآن عام کتاب کی ابواب، قرآن میں عام کتابوں کی طرح ابواب نہیں ہیں، یعنی چیپٹرز نہیں ہیں، بلکہ شذرات ہیں. شذرات وہی جو میں ابھی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے یعنی پیراگرافس ہیں. تو اگر آپ بہت غور سے دیکھیں قرآن کو تو آپ کو لگے گا کہ 4-5 ورسز میں ایک بات ہے، پھر اگلے 4-5-6 ورسز میں ایک بات ہے. تو وہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں تو بہت ہی اچھی طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے. تو مولانا نے اسی کو فالو کیا ہے، اور اس طریقے کی تفسیر لکھی ہے کہ اگر ایک صفحہ بھی کوئی پڑھے تو بھی وہ اس کو کوئی ٹیک اوے مل جائے گا. اور سب سے اہم بات جو ہے تذکیر القرآن کی، وہ ٹیکنیکل انداز کی نہیں ہے. ٹیکنیکل سے مطلب یہ ہے، زیادہ تر تفسیریں جو ہیں، تفاسیر جو ہیں، وہ ٹیکنیکل انداز کی ہیں. اس میں بہت ساری باتیں ہیں. مثال کے طور پر شان نزول ہے کہ یہ کس موقع پہ نازل ہوئی ہے سورت، اور کیا بیک گراؤنڈ تھا اس کا، ایک یہ بات ہوتی ہے. پھر اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں، یعنی جو بڑے بڑے اسکالرز گزرے ہیں جنہیں ہم امام کہتے ہیں، وہ ان اسکالرز کا قول.
تو اگر کوئی ہم ایک پیراگراف پڑھ رہے ہیں، قرآن کے کچھ آیتیں پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر میں بہت سارے لوگوں کی کامنٹری موجود ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور ورڈز کو ایکسپلین کر رہا ہے کوئی. اب ہر ورڈ کے بہت سارے میننگ ہوتے ہیں، تو 10 یوں میننگ سمجھا رہے ہیں. تو جو عام ایک قاری ہے، جو ایک ریڈر ہے، جس کو قرآن سے کچھ جاننا چاہتا ہے، وہ اس کو وہ ادھر ادھر گم ہو جاتا ہے. وہ جو مین اس ٹاپک ہے اس سے وہ ہٹ جاتا ہے. تو مولانا نے یہ سب چیزیں یہ سب چیزوں کو ایوائڈ کیا ہے. اس کی وجہ سے بہت ہی کلیئرٹی ہے، اور بہت ہی پریسائز اور بہت ہی چھوٹی تفسیر ہے، یعنی سنگل والیوم میں، جیسا آپ جانتے ہیں. اور تذکیر القرآن کے ترجمے کئی زبانوں میں ہو گئے الحمدللہ. انگلش میں آپ نے کیا، پھر ہندی میں ہوا، پھر عربک میں ہوا، اور تھائی لینگویج میں ہوا، پشتو میں اور سندھی میں کرایا طارق بدر صاحب نے، اور بھی کسی زبان میں غالباً ہو رہا ہے وہاں دری وغیرہ میں. اور ایسے ہی انڈیا میں بھی کئی زبانوں میں کام چل رہا ہے، تمل، تیلگو، بنگالی، اور بھی کچھ لینگویجز میں کام چل رہا ہے. اور پاکستان میں بہت پہلے کی بات ہے کہ طارق رحمان صاحب کے فادر فضل الرحمان صاحب نے مولانا کی کئی کتابیں شائع کی تھیں. اور اس وقت وہ یعنی ایک طریقے سے انہوں نے ہی پہلی بار انٹروڈیوس کیا مولانا کو وہاں، اور اس کی وجہ سے پیغمبر انقلاب کو ایوارڈ بھی ملا تھا سیرت. تو اب طارق بدر صاحب اس کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور وہ اکثر بک فیئرس میں جاتے ہیں. بک فیئرس میں آپ نے دیکھا کہ بہت جی زبردست. بہت اچھا رسپانس بہت ہوتا ہے. زبردست. تو کہتے ہیں کہ تذکیر القرآن کی تو بہت ہی وہاں ڈیمانڈ رہتی ہے. جی تو الحمدللہ اس طریقے سے تذکیر القرآن ایک بہت ہی یونیک تفسیر ہے. اگر کوئی قرآن کے گہرے معنی کو سمجھنا چاہتا ہے، ڈیپر میننگ، بٹوین دا لائن میننگ، تو اس کے لیے تذکیر القرآن پڑھنا چاہیے اسے. اور ڈاکٹر صاحب یہ بھی میں ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ اب باقاعدہ تذکیر القرآن کی ایپ بھی ہے، تذکیر القرآن کے نام سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹ از ویری ایزی ٹو ڈاؤن لوڈ اینڈ ٹو ریڈ، گو تھرو اٹ. سو یو کین ہیو دی قرآن ہینڈی ان یور موبائل فون. آپ اگر ٹریول کر رہے ہیں تو یو کین ریڈ 1 or 2 pages اینڈ بینیفٹ فرام اٹس وزڈم. 5 لینگویجز میں ہے. میں بھول گیا ایپ کا ذکر کرنا، آپ نے اچھا کیا. جی اس میں 5 لینگویجز میں تذکیر القرآن ہے. جی. اور ڈاکٹر صاحب 2019 میں آپ کو یاد ہوگا قرآن کانفرنس ہم نے دلی میں کری تھی، تو مولانا صاحب نے کال دیا تھا ٹو ٹیک دا قرآن ٹو دا ہول ورلڈ. اینڈ الحمد للہ CPS انٹرنیشنل اینڈ گڈ ورڈ بکس از جوائنٹلی ریئلائزنگ دس ڈریم. تو ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ہاؤ ڈڈ دس پبلیکیشن آف قرآن کم اباؤٹ اینڈ واٹ از ہیپننگ ان دا ڈسٹریبیوشن اسپیشلی ان ٹرکی. تو اس کے بارے میں بھی آپ ہم سب کو بتائیں. ضرور. ہاں 2009 میں یہ ترجمہ آپ نے شروع کیا. اصل میں جب آپ لوگ آئے تو قرآن مولانا نے کہا کہ آپ قرآن پڑھیں. تو مجھے یاد ہے شروع میں آپ عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ پڑھتے تھے. سب سے پہلے پکتول پڑھا ڈاکٹر صاحب، جو اچھا. بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا. ہاں وہ پھر یوسف علی جی پڑھا. تو سمجھ میں تبھی آیا جب مولانا کا ٹرانسلیشن جی پڑھا. جی تو پھر وہ ترجمہ شروع ہوا، اور آپا نے اور سب لوگوں نے مل کے کافی محنت کی، اور مولانا کی گائیڈنس میں وہ ٹرانسلیشن تیار ہوا، جو اس طریقے سے ایک بہت ہی ہینڈی اور بہت ہی تھن. اصل میں جیسے آپ نے کہا ہے کہ کسی کرسچن نے کیرلا میں ایک لیفلیٹ دیا تھا جس پہ پرنٹڈ ان اوہایو لکھا ہوا تھا. تو مولانا اس وقت سے متاثر ہوئے کہ یہ جو دعوت کا طریقہ ہے ایسا ہوتا ہے. میں بھی اسی سے متاثر ہوا. ایک دن میری بیٹی صوفیہ آئی کالج سے، تو وہ ایک بائبل لے کے آئی اسی طرح کی چھوٹی سی. تو اس نے کہا کہ وہ ڈسٹریبیوٹ کر رہے تھے وہاں. تو میں نے کہا بہت اچھا ہے، یہ ہمیں بھی اسی سائز کا قرآن چھاپنا چاہیے کہ لوگ آسانی سے لے لیں، آسانی سے پڑھ سکیں، اور بہت ہی ایزی ہو. تو اس طریقے سے یہ قرآن پبلش ہوا انگلش میں، اور اس کا ڈسٹریبیوشن کرنا شروع کیا. چونکہ مولانا نے کافی انسپائر کیا ہے ٹیم کو کہ قرآن کو لوگوں تک پہنچائیں، اور یہ ہمارا فرض ہے. یہ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ
پہنچا دو، یعنی ہمارا کام صرف پہنچانا ہے، جس کو ابلاغ کہتے ہیں، کہ قرآن ہم لوگوں تک پہنچا دیں، باقی جو ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے کہ وہ ہدایت دے یا جو بھی ہو. تو قرآن پہنچانے تک کی ذمہ داری ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر پہنچا دو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں بات پہنچی ہے. تو وہی چیز دعوت کی سب سے اچھی کتاب دعوت کے لیے یہی ہے قرآن. چونکہ کوئی بھی انسان جو اسلام کے بارے میں کچھ جاننا چاہتا ہے، کچھ پڑھنا چاہتا ہے، تو سب سے پہلے وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے. اور یہ قرآن اتنا سمپل ہے اس کی لینگویج کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے ہمارے. عام طور سے قرآن کی لینگویج جو ہے وہ اتنی مشکل ہے اور ٹیکنیکل انداز کی کہ وہ سمجھ نہیں آتا، اور اتنا ہینڈی ہونے کی وجہ سے ہینڈی بھی ہے اور ایکسیسیبل ہے. تو یہ الحمدللہ کافی مقبول ہوا. اور جیسے آپ نے ٹرکی کے بارے میں بتایا، تو میں ٹرکی ایک بار کہیں سے باہر سے آ رہا تھا، تو ٹرکی رکا، تو وہاں پر بلو ماسک گیا. ظاہر ہے بلو ماسک تو جاتے ہی ہیں جب وہاں جاتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ بہت ٹورسٹ ہیں وہاں پر. اور جب میں باہر کی طرف آیا تو جو گیٹ تھا جس سے لوگ باہر آ رہے تھے، تو ایک مسجد کا ایک آفیشل بیٹھا ہوا تھا چیئر اور ٹیبل لیے ہوئے، اور ٹیبل پہ کچھ ریسیٹس تھیں، ڈونیشنز کی ریسیٹ، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ڈونیشنز فار دی ماسک. تو وہ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنے ٹورسٹ آ رہے ہیں پوری دنیا سے اور ان سے وہ ڈونیشن مانگ رہے ہیں بنسبت کچھ دیں ان کو قرآن وغیرہ. تو پھر میں گیا وہاں، ایک صاحب کو، ایک ٹرکش میرے دوست تھے، وہ لے کے مجھے گئے کسی ڈپارٹمنٹ میں جو کوئی وہاں ریلیجس ڈپارٹمنٹ تھا. تو ہم نے کہا کہ یہ قرآن ہم نے پبلش کیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ رکھیں یہاں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہم کرتے ہیں. تو میں نے کون سا قرآن ہے دکھائیں. تو انہوں نے دکھایا ایک ہارڈ باؤنڈ بڑا سا قرآن جس میں عربک تھی اور بڑا اچھا بہت ہائی اینڈ پرنٹنگ ہوئی ہوئی تھی. تو خیر وہ بات بنی نہیں. پھر میں جاتا رہا. پھر کیسے ایک مسجد میں رستم پاشا، جہاں آپ بھی گئے ہیں، جی مولانا بھی، مولانا میں بھی گئے آپا ہیں اور مولانا جی، ہم لوگ گئے تھے. تو اس کے امام صاحب سے ملا تو انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا اور وہاں رکھنا شروع کر دیا. پھر وہاں شروع ہو گیا. پھر آہستہ آہستہ بلو ماسک میں شروع ہو گیا. پھر ترکی میں بہت ساری مسجدیں ہیں جہاں ٹورسٹ آتے ہیں، استنبول میں بھی اور استنبول کے باہر بھی. حیات صوفیہ میں بھی ہو رہا ہے اب، اور سلیمانیہ ماسک میں بھی ہو رہا ہے، اور ایک بہت بڑی مسجد بنی ہے ابھی ریسنٹلی، اس میں بھی ہو رہا ہے. تو وہاں پر الحمدللہ چونکہ صرف بلو ماسک میں 10,000 ٹورسٹ آتے ہیں پر ڈے. 10,000 ٹورسٹ جب سیزن ہوتا ہے، یعنی جب ونٹر کا سیزن ہوتا ہے تو بہت ٹورسٹ آتے ہیں. تو الحمدللہ وہ کام چل رہا ہے. اور خاص طور سے ہارون شیخ صاحب اس میں بہت اسسٹ کرتے ہیں، کلیم صاحب بھی. تو وہاں پر پرنٹنگ ہوتی ہے اور وہیں ڈسٹریبیوشن ہو جاتا ہے. تو یہ ایک اچھا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹرکی کے لحاظ سے. Lot of developments, Dr. Saab. In fact, CPS is also working on a website, Quran for All. انشاءاللہ وہ بھی جلدی آ جائے گی. اور ایک بات اور میں بتانا چاہوں گا کہ مولانا نے چونکہ ہمیں انسپائر کیا ہے کہ قرآن اپنی لینگویج میں پڑھنی چاہیے، یعنی جو مدر ٹنگ ہے آپ کی ہندی ہے، اردو ہے، انگلش ہے، جو بھی ہے آپ اس میں پڑھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں. کہ بنا سمجھے آپ قرآن کے جو میسیج ہے وہ کیسے آپ اس کو سمجھ پائیں گے. تو الحمدللہ ہم نے کوشش کر کے اب اس وقت تقریباً 50 لینگویجز میں قرآن شائع ہو چکا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، اسپینش، جرمن، ڈچ، اٹالین، رشین، پورچوگیز، پولش، جیپنیز، کورین، تھائی، چائنیز، یوکرینین، چچوا، فلپینو، ہیبرو، سنہالیز، برمیز، سواہیلی، روانڈیز، چیک، رومانین، بنگالی، اردو، ہندی، ملیالم، تمل، مراٹھی، تیلگو، گجراتی، پنجابی، کنڑ، ڈوگری، آسامیز، منی پوری. اور اس کے علاوہ بہت ساری لینگویجز ہیں جو خاص طور سے ایسٹ یورپین کنٹریز کی جیسے یوکرین ہے، سربیا ہے، بوزنیا ہے، چیچنیا ہے، ان سب کے الحمدللہ ہو رہے ہیں قرآن پبلش. تو آہستہ آہستہ اس کام کو بڑھانا ہے. ہم نے بریل میں بھی شائع کیا تھا، ہندی اور انگلش. جی تو یہ کام الحمدللہ ہو رہا ہے. یعنی پھر بھی بہت کم ہے.
اگر آپ دیکھیں تو بائبل 3000 لینگویجز میں اویلیبل ہے. تو کام آپ اندازہ کریے کہ کتنا بڑا کام ہے، اور ہم نے ابھی بہت ہی کم کام کیا ہے. آپا اگلا سوال آپ سے ہی ہے کہ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں یا حدیث دیکھتے ہیں تو اس میں ڈومز ڈے کی نشانیاں، ڈومز ڈے کا ذکر ہے. اینڈ آپا ہیومینٹی آلسو وٹنسڈ COVID-19 اینڈ مچ ہیز ہیپنڈ آفٹر دیٹ. It seems that doomsday is knocking at the door and therefore there is great urgency to step up on the work. تو میں چاہوں گا کہ اس کے بارے میں آپ ہم سب کو تھوڑا سا بتائیں. جی کافی دنوں سے یہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے بہت زیادہ چینجز آ گئی ہیں دنیا میں. جو لائف سپورٹ سسٹم ہے وہ بالکل ختم ہو رہا ہے. ابھی لیٹسٹ جو ہوا ہے وہ دبئی اور اس کے آس پاس میں زبردست طوفان آیا، پورا شہر ڈوب گیا طوفان میں. اتنی بارش ہوئی کہ وہ آج تک کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. تو پہلے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے یعنی آرٹیفیشل رین کریٹ کرتے ہیں. تو وہ بعد میں لوگوں نے بہت سارے اس میں آرٹیکلس آئے کہ کلاؤڈ سیڈنگ سے اتنا زبردست ہو ہی نہیں سکتا ہے بارش، یہ تو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ ہمیں الرٹ کرنے کے لیے ہے یہ سب چیزیں. اور ابھی میں نے دیکھا تو آتش فشاں ایک زبردست انڈونیشیا میں پھٹ گیا ہے، اور وہاں اتنے اونچے اس کے وہ جا رہے ہیں کہ تقریباً 1600 فیٹ اوپر تک دھوئے جا رہے ہیں اس کے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کتنا زیادہ ارجنسی ہے. کیونکہ جب تک مولانا نے کہا تھا کہ جب تک کہ یہ پیغام ساری دنیا میں پہنچ نہیں جائے گا قیامت ٹلی رہے گی. چاہے کتنے بھی حالات خراب ہو جائیں، کتنے بھی مسائل بڑھ جائیں، لیکن قیامت نہیں آئے گی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے کہ اپنے کریشن پلان سے لوگوں کو آگاہ کیے بغیر وہ قیامت آ جائے، لوگ ختم ہو جائیں. کیونکہ ان لوگوں کی وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، وہاں پوچھے جائیں گے کہ تم نے کیوں نہیں ہمارے پیغام کو اس کو ایکسیپٹ کیا، کیوں نہیں اس کو فالو کیا. تو اس وجہ سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. اور چونکہ انسان اتنا بڑا کام کر نہیں سکتا تھا کہ پورے گلوبل لیول پر اس پیغام کو پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ نے پورا دور ہی بدل دیا. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ریلیجس فریڈم لے آئے، کیونکہ پہلے ریلیجس پرزیکیوشن کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو پاتا تھا. پھر اس کے بعد ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن کا جو انقلاب آیا، وہ ایک سیکنڈوں میں وہ ساری دنیا میں ہم کوئی بھی پیغام پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت زیادہ غور و فکر کرنا ہے، اور اس میں بالکل اپنے آپ کو ٹوٹل سینس میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دینا ہے. تو مولانا نے اس کے لیے اب پوری زندگی اپنی لگا دی اور پوری انتھک محنت کر کے ایک پوری ٹیم تیار کر دی. تو یہ ٹیم جو ہے وہ اس کے پاس لٹریچر ہے، اس کے پاس سارا کمیونیکیشن کا پورا نیٹ ورک ہے، ویب سائٹس ہیں، اور ہر طرح کا لٹریچر ہے ہمارے پاس، ہر زبان میں لٹریچر ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ تقریباً بہت ساری جو میجر لینگویجز میں تو قرآن آ ہی گیا ہے. تو ہمیں اس کام کو کرنا ہے، لیکن کام بہت بڑا ہے. ایک بار ڈاکٹر نغمہ نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا اتنا بڑا کام ہے ہم کیسے کریں گے؟ تو مولانا نے کہا کہ آپ بس کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے. تو ہمیں اس کام کو بس کرتے رہنا ہے، اور یہ ہمیں خدا کی مدد ملے گی، اور ہم یہ کام خدا کی مدد سے کر پائیں گے. کیونکہ یہ خدا کا کام ہے تو خدا ضرور ہماری مدد کرے گا. تو ہمیں کبھی اس میں ہمت نہیں ہارنی ہے. جی بالکل صحیح کہا آپا آپ نے. مومن کی انفیکٹ صرف مولانا کہتے تھے کہ ذمہ داری ہی ذمہ داری ہے، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اینڈ اسی لیے ڈیوٹی کانشیسنس کو بہت ایمفسائز کرتے تھے. اور فراز صاحب جس طرح آپا نے بھی ابھی بتایا کہ ذمہ داری والے اسپیکٹ کو لے کر، تو دعویٰ ورک یعنی کالنگ پیپل ٹو گاڈ، اس کے ریفرنس سے سوال کرنا چاہوں گا.
قرآن میں بھی چیپٹر 61 میں دعویٰ کو لے کے کہا گیا ہے کہ اٹ ہیز بین مینشن ایز ہیلپرز آف گاڈ. And Dawa work is not like what it is normally perceived about conversion. CPS International میں time and again مولانا صاحب نے بھی اس چیز کو واضح کیا ہے کہ it is not about conversion but it is about inviting people, telling people about the creation plan of God. تو میں چاہوں گا کہ دعوت کیا ہے اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. دیکھیے دعوت کیا ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں جو حقیقی دعوت کیا ہوتی ہے اس پر مجھے مولانا کے پاس ہی آ کر معلوم ہوا. دعوت کے بارے میں قرآن اور حدیث پڑھیں تو بے شمار باتیں ہیں، بلکہ اگر غور کریں تو اس انسانوں میں سب سے جو اللہ کے نزدیک سب سے قریب گروپ ہے وہ نبیوں کا گروپ ہے. لیکن نبیوں کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ نبی کو اس لیے نبی بنایا گیا کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ ان لوگوں اس گروپ کے ذریعے سے لوگوں کو خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کیا جائے. اس لیے آدم علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ البقرہ میں اس میں آدم کو جب زمین پر بھیجا جا رہا تھا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی ہدایت آئی اور اس نے ہدایت کی پیروی کی تو اس کے لیے خوف اور حزن نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ گویا اس وقت ہی اعلان کر رہا تھا کہ ہدایت کو بھیجنے کا سلسلہ ہماری طرف سے شروع ہوگا. تو یہ سلسلہ شروع ہوا، رسولوں کو بھیجا گیا جس کے بارے میں قرآن میں رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل کہ رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا. کنورژن کی بات نہیں یہاں پر، آگاہ کرنا، آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، خبر دینے والا بنا کر بھیجا تاکہ لوگوں کو اللہ کے اوپر حجت قائم کرنے کا موقع نہ ملا قیامت کے دن. تو دعوت کی اہمیت جو ہے، امپورٹنس جو ہے، یہ میں نے مولانا کے پاس آ کر پوری طرح سے سمجھی کہ دعوت کیا چیز ہے. لوگوں کو خدا کے کریشن پلان سے آگاہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. اس تعلق سے مولانا نے ایک پیراگراف لکھا دعوت حق، وہ میں پڑھنا چاہوں گا کہ دعوت اللہ کا مطلب ہے انسان کو خدا کے تخلیقی منصوبہ کریشن پلان سے باخبر کرنا. اس دنیا میں خدا کو سب سے زیادہ جو چیز مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں تک خدا کا پیغام پہنچے. ایسی حالت میں جب تک انسان دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کا یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ خود خدا کا ایک کام کر رہا ہے. کسی بندے کے لیے بلا شبہ اس سے زیادہ لذیذ کوئی تجربہ نہیں کہ وہ محسوس کرے کہ میں اپنے رب کے کام میں مصروف ہوں اور اپنے رب کے منصوبہ کی تکمیل کر رہا ہوں. اور ایک اور جگہ مولانا نے یہ بالکل واضح طور پر لکھا ہے اور بتایا ہے کہ کار دعوت کے بغیر امت محمدی کا محمدی ہونا امر مشتبہ ہے. اس کے لیے وہ ایک آیت یہ بھی پیش کرتے تھے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ ہم نے تم کو بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں کے اوپر گواہ بنو. تو رسول کے بعد اب نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، لیکن نبوت کا عمل جو ہے یعنی لوگوں کو پیدا ہو رہے ہیں مسلسل اس دنیا کے اندر اور جا رہے ہیں اس دنیا سے، تو یہ سلسلہ جاری ہے. تو نبوت کا کام باقی ہے. اسی کو یہاں پر اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ امت وسط ہو، رسول سے تم نے پیغام لیا اس کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے لیے ایک آیت یہ بھی کرتے تھے لِيُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ کہ تاکہ تم لوگوں تک پہنچاؤ اور جن کو یہ پیغام پہنچے وہ بھی لوگوں تک پہنچائیں. تو مولانا نے اس پر ابھارا تھا اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ این جی او کی سطح پر اگر کسی نے سب سے زیادہ قرآن کا ٹرانسلیشن کر کے پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کیا ہے، اور بلکہ میں کہوں کہ فری آف کاسٹ اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، ظاہر سی بات ہے. اور مولانا کے یہ انسپریشن ہے کہ کوئی بھی این جی او گورنمنٹ کے علاوہ کوئی بھی ادارہ اتنا بڑا کام کرے اور ساری دنیا میں قرآن کو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ لینگویج میں پہنچانے کی کوشش کرے. تو یہ اسی کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اہمیت کو سمجھا مولانا نے اور ہم لوگوں کو بتایا کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے تاکہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی حجت قائم ہو. اسی کا نتیجہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا کے نزدیک کیا اہمیت تھی دعوت اللہ کی، اور اس کے لیے وہ دن رات اسی کو یاد کرتے تھے. تو عام زبان میں ہم کہیں تو مولانا کا 2 پوائنٹ فارمولہ تھا اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی دیا: خدا کی معرفت میں جینا اور دعوت اللہ کا کام کرنا.
جی جزاک اللہ فراز صاحب. تو جو یہ حجت کا کام ہے یہ نیچرلی آپا یہ تو بہت بڑا کام ہے اور یہ ایک انڈیویجول کے لیول پر تو ہو نہیں سکتا. اس کے لیے ٹیم درکار ہے اور ٹیم میں یونٹی از ویری امپورٹنٹ. حضرت عمر بن خطاب کا وہ مجھے کال بہت ہی زبردست لگتا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ the humiliation of obedience brings a man to a closer good as against dignity earned through disobedience. تو مولانا اسی لیے بہت زیادہ ایمفسائز کرتے تھے ٹیم اسپرٹ پر. وہ کہتے تھے کہ ٹیم از ایوری تھنگ اور اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ ٹیم پر ہوتا ہے. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ٹیم سے بالکل الگ مت ہوئیے. یونٹی پہ بہت زیادہ ایمفسائز جتنا مولانا نے کیا ہے اتنے ٹاکس میں آپا ہم سب نے پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کیا ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس کو مائنڈ میں رکھ کے کہ اتنا بڑا کام ہمارے سامنے ہے. آپا میں چاہوں گا کہ اس کی امپورٹنس اس کی اہمیت آپ ہم سب کو بتائیں. اس پر مولانا نے بہت بار بہت ہی شدت کے ساتھ اس پر بات کی ہے، کیونکہ مولانا کہتے تھے کہ اللہ نے سارا انتظام اللہ نے کر دیا ہے اور میں نے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں تو ٹیم تیار ہو گئی ہے، لٹریچر تیار ہو گیا ہے. لیکن صرف ایک چیز سے کہتے تھے میں ڈرتا ہوں اور وہ ہے اختلاف، کیونکہ شیطان ہماری رگوں میں تیرتا ہے، مسلسل ایک دوسرے کے خلاف اکساتا رہتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہماری کوئی شے نہیں ہے اس لیے نکل جاتے ہیں. تو مشن میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہر آدمی کی بات جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹنس ملے. ہمیں تو خدا کے لیے کام کرنا ہے، سے ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہے ہمارے لیے. تو اس طریقے کی جو ہے نا خدا کے لیے یہ سب کچھ ایکسکیوز نہیں ہے. ہم ایک بار ایک مشن اسٹیبلش ہو جائے اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ خدا کا کام ہے، پھر اس کے بعد اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتے. اس کو چھوڑنا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے. اور ہم کو صحابہ سے ساری مثالیں ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. ایک بہت ہی کلیئر مثال، جب حضرت خالد اتنے بڑے جنرل تھے، بہت سی فتوحات انہوں نے کی، اور ان کو جب ایک دم عام جنرل شپ سے ہٹا کر عام سولجر بنا دیا تو تمام لوگ جمع ہو گئے کہ نہیں، آپ اس حکم کو خلیفہ کے مت مانیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں، عمر کے لیے نہیں لڑتا ہوں. تو میں ایک دم اسی وقت ایک سولجر بن کے لڑائی میں شامل ہو گئے. تو یہی ہمیں کرنا ہے کہ ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں. کوئی ہماری قدر کرتا ہے نہیں کرتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ تو شیطانی کلچر ہے. شیطان نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، اور اس نے سرنڈر نہیں کیا. اور اینجلک کلچر ہے سرنڈر کا. تو یہ جو ہے حالانکہ کوئی فزیکل تکلیف تھوڑی کوئی ہمیں دیتا ہے، وہ ورڈ کی ہوتی ہے، سائیکولوجیکل ہوتی ہے. تو یہاں پر ایک کبیر کا ایک دعا ہے، اس میں اس کی ایک لائن ہے، چوٹ سہے جو شبد کی وائے گرو میں داس. تو یہ ہے تو مشکل، لیکن اگر آدمی یہ کام کر لے تو یہ بہت بڑی چیز ہے، دنیا میں بھی بہت کام آتی ہے اور آخرت میں بھی. تو یہ الفاظ ہی کی چوٹ ہوتی ہے، اس کو ہم برداشت کر لیں. ہمارے دادا کہا کرتے تھے صبر بدلے میں دائم بھشت پائم، کہ صبر کر لو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیراڈائس ہے. تو ریوارڈ بہت بڑا ہے اور قیمت اس کی بہت کم ہے. تو اسی طریقے سے صحابہ نے یہ اگزامپل سیٹ کر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پلیج لیا کہ وہ کبھی اختلاف نہیں کریں گے، اور اسی وجہ سے انہوں نے ساری دنیا میں اس وقت کی جو آباد دنیا تھی خدا کا پیغام پہنچا دیا. تو ہمیں اس کلچر کو اپنانا ہے. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ دعا دیتے ہیں کہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ ملے. لیکن جنت الفردوس میں جگہ ملنے کے لیے ہمیں جنت الفردوس کا کلچر کو اپنانا ہوگا، کیونکہ ایسے نہیں جگہ ملتی کہ کسی نے کہہ دیا تو ہمیں جگہ مل جائے. تو یہی کلچر جو ہے، جو صحابہ کلچر ہے، اسی کلچر پر چل کر ہمیں
जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपनी मार्फत के लिए कबूल फरमाए और हमें इख्तिलाफ से ऊपर उठकर काम करने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। Ameen. Jazakallah Appa for clarifying that and giving us guidance. It's a very important thing that we need to bear in mind. डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल आपसे और फिर आखिरी सवाल फराज साहब से. आपने डॉक्टर साहब जैसे तज़किरुल कुरान के बारे में बताया, कुरान पब्लिकेशन, डिफरेंट ट्रांसलेशंस के बारे में भी बताया. And as we know that millions of copies have been distributed all over the world. New centers, Quran distributor centers have also come up in Africa and in many parts of the world. तो डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि विद रिस्पेक्ट टू इज़राइल एंड टर्की आप थोड़ा सा हमें बताएं कि व्हाट आर द एफर्ट्स that have been undertaken in these two countries and what are the plans, future plans for worldwide distribution. इसके बारे में आप हम सबको बताएं. ज़रूर. असल में काफ़ी साल पहले की बात है कि मैंने कहीं पढ़ा कि जेरूसलम में बुक फेयर हो रही है. तो मैंने सोचा कि जाया जाए वहाँ. कुरान लेके गए थे. तो वहाँ गए हम, तो हमने देना शुरू किया. आप भी तो थे शायद. जी. आप भी साथ में थे. तो बड़े लोगों ने शौक़ से लिया और तो हमारे अंदर और हिम्मत पैदा हुई. फिर हम लोग अलक्सा मस्जिद गए, मस्जिद अलक्सा. तो वहाँ देखा कि वहाँ भी टूरिस्ट आ रहे हैं. तो वहाँ हमने कोशिश की कि कोई ज़रिया बन जाए कि टूरिस्ट को कुरान दे सकें हम. तो कोई बना नहीं वो सिलसिला, कोई मिला नहीं वहाँ ऐसा. तो फिर मैं अगले साल गया बुक फेयर में. तो वहाँ पर एक साहब मिल गए जो कुछ पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तारिक बिन शहाब, और एक साहब थे शेख मुर्सी. तो उनको मैंने कहा कि ये कुरान हमारा है, आप ये डिस्ट्रीब्यूट करें. और एक किताब भी ले गया था मैं, वो व्हाट इज़ इस्लाम. तो उन्होंने कहा नहीं ये तो किताब हम कुरान नहीं देते, हम तो ये लीफलेट्स देते हैं. वो लीफलेट्स थे, पैम्फलेट्स. तो मैंने देखा क्या है, तो उसमें था कि इज़ जीसस सन ऑफ गॉड, इज़ बाइबल वर्ड ऑफ गॉड. तो मैंने कहा ये तो इससे क्या फ़ायदा है, आप एक डायरेक्ट जो कुरान हमें दिया है अल्लाह ने और वो दें, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो वो माने नहीं. खैर उन्होंने वो रख लिया कुरान. तो मैंने कहा कि आप मुझे कॉल करिएगा अगर आपके समझ में आए. तो अगले दिन उनका फ़ोन आया. वो इंग्लिश टीचर हैं, वैसे अच्छी इंग्लिश है उनकी. तो उन्होंने कहा मैंने कुरान भी पढ़ा काफ़ी और आपकी बुकलेट भी पढ़ी रात को और मुझे बहुत पसंद आए, हम इसी से करेंगे अब दावती काम, आप भेजिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वहाँ भेजना शुरू किया और वो सिलसिला चला, बहुत अच्छा चला, अभी भी चल रहा है. हालांकि अभी हालात ठीक नहीं, लेकिन फिर भी हम इंशाअल्लाह एक शिपमेंट भेज रहे हैं. तो यानी और फिर वहाँ पर हिब्रू ट्रांसलेशन हुआ. एक साहब मिले जिन्होंने हिब्रू ट्रांसलेशन किया. फिर वहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस में जाने लगा, चूँकि सारी नेशनलिटीज़ आती हैं वहाँ. तो मतलब मेरा कहने का ये है कि इसराइल जैसी जगह जहाँ आमतौर से लोग समझते हैं कि बड़ी पाबंदी है, होगी ये होगी वो होगी, वहाँ भी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं अगर आप पीसफुल तरीके से दावती काम करें. तो ये सिलसिला रहा. और इसके बाद मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि अब जो फोकस है हमारा, ख़ास तौर से कलीम साहब जो काम कर रहे हैं वो है 4 लैंग्वेजेस पे काम कर रहे हैं वो. और वो है इंग्लिश, पोर्चुगीज़, फ्रेंच और स्पेनिश. उनके कहने के मुताबिक अगर ये 4 लैंग्वेजेस पे हमने काम कर लिया और इन कंट्रीज़ में पहुंचा दिए तो मेजर वर्ल्ड कवर हो जाता है इसमें. तो अभी उनका फोकस ये है कि वो ट्रैवल भी करते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ में जहाँ फ्रेंच ज़्यादातर चलती है, और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं ब्राज़ील और अर्जेंटीना और चिली और वो सब कंट्रीज़, वहाँ जाते हैं. तो वहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है. उनके कहने के मुताबिक वहाँ के लोग जो हैं वो बड़ी उनके अंदर स्पिरिचुअल यानी नॉलेज गेन करना चाहते हैं. तो बहुत ही यानी खुशी से वो जब कुरान देते हैं. और बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं वहाँ, जिन मस्जिदों में टूरिस्ट आते हैं, पूरे जो रीजन है उसके लोग आते हैं और
بڑی اچھی بڑی بڑی عالیشان مسجدیں بنا رکھی ہیں تاج محل کے انداز کی، تو وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو وہ قرآن وہاں، تو اس وقت جو مین کام ہے وہ انہی کنٹریز میں ہے، لیٹن امریکن کنٹریز اور افریقن کنٹریز میں، اور کلیم صاحب یو ایس تو کور کرتے ہی ہیں، یو ایس، کینیڈا اور آس پاس کی جو کنٹریز ہیں، تو الحمدللہ وہ کام اچھا چل رہا ہے۔ اور ٹرکی کے بارے میں تو میں نے تھوڑا ذکر کیا تھا کہ وہ ایک اچھا سلسلہ وہاں پر ہے، اور ٹرکش گورنمنٹ کی جو ریلیجس وہ ہے ریلیجس منسٹری ہے، اس کو کہتے ہیں دیانت، تو دیانت سے بھی ہمارا الحمدللہ سلسلہ شروع ہوا ہے۔ انہوں نے ہمارا ہندی ترجمہ لیا مولانا کا اور اس کو شائع کیا، اور ان سے ہم کئی لینگویجز، کئی ٹرانسلیشنس لیتے ہیں، تو وہ بڑے شوق سے ہمیں دیتے ہیں۔ تو ٹرکی میں یعنی کافی مواقع ہیں دعوتی کام کرنے کے، تو اس کو ہم اویل کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اس کام کو اور آگے بڑھا سکیں، تاکہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے وہ سمجھ سکیں، اور مولانا کا جو خاص خواب تھا کہ ہر گھر میں کلمہ پہنچ جائے اللہ کا، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے اس کو انجام دے Inshallah. Jazakallah, Dr. Saab, for sharing many encouraging updates regarding the Quran distribution. And also, Dr. Saab, I'll take the opportunity to share that even CPS Center will be relaunched with improvement after the renovation is complete 2 months from now. So it will have a Quran conference hall where we will have sessions of youth, women and ulema. And also there is a legacy hall of Maulana Waiduddin Khan Saab, which will give great insights about his works and his timelines. So we will share more of these details as we approach near completion. But the idea behind is that every year we get more and more organized. We are able to amplify the message of CPS to the whole world. And this is making things easier for us and better. Inshallah, we will come with more details later. So now come to the last question for today. فرات صاحب، میں چاہوں گا آپ اس پہ ختم کریں کہ کوئی ایسی بات مولانا وحید الدین خان صاحب کی جس نے آپ کو بہت متاثر کیا ہو، میں چاہوں گا وہ آپ ہم سب سے شیئر کریں۔ اس تعلق سے میں 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ مولانا ہر وقت خدا اور آخرت میں جینے والے انسان تھے۔ دنیا بھی کتنے بھی زیادہ واقعات ہو جائے، اس سے وہ خدا کے تعلق سے کیا لیسن ہے، آخرت کے تعلق سے کیا لیسن ہے، وہ لیتے تھے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ غالباً آخری دن تھے، آخری سال کا واقعہ ہے کہ ہمارے سی پی ایس ٹیم کے ایک ممبر آئے، ان سے انہوں نے پوچھا کوئی نیوز ہے، اور یہ سب سے پوچھتے تھے مولانا، تو انہوں نے کہا کوئی نیوز نہیں ہے، اور ساتھی کی مراد تھی پولیٹیکل نیوز، جیسا کہ اخبار وغیرہ میں آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نیوز نہیں ہے؟ یہ سورج نکل رہا ہے، یہ نیوز نہیں ہے آپ کے لیے؟ یہ آکسیجن مل رہا ہے آپ کو، یہ نیوز نہیں ہے؟ یہ ہوا چل رہی ہے، یہ نیوز نہیں ہے؟ دنیا میں آپ آسانی کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ نیوز نہیں ہے؟ یہ تو سپر نیوز ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری چیز آپ کو پرووائڈ کرا رہا ہے، یہ نیوز کے آئٹم ہے۔ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا ہر چیز کو خدا کے اعتبار سے دیکھتے تھے۔ دوسری چیز جو میرا ذاتی تجربہ بھی اس میں ہے، اور میں دیکھا کہ آدمی پریشان ہو کر آتا تھا مولانا کے پاس، لیکن مولانا ہوپ دلاتے تھے۔ آپ اس واقعے سے مجھے کوئی بھی میرا خیال ہے کہ کسی عالم کا، جہاں تک مجھے علم ہے، ایسا واقعہ نہیں ملا کہ ان کی تحریروں کو پڑھ کر کوئی سوسائڈ کرنے والا انسان اس کو چھوڑ دیا ہو اور پھر ایک نئی زندگی جینے لگا ہو، ایسا میں نے سنا ہے مولانا کی تحریروں کو پڑھ کر، تقریروں کو پڑھ کر۔ تو مجھے یاد آیا حضرت علی کا ایک قول ہے، حضرت علی نے یہ کہا تھا کہ حقیقی فقیہ اور عالم وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ کرے، من لم یقنط الناس من رحمت اللہ۔ تو مولانا سے کوئی بھی آدمی کتنا پریشان ہو، وہ جاتا تھا، ملتا تھا، پریشانی کا ذکر کرتا تھا، مولانا ایسی بات بولتے تھے وہ پر امید ہو جاتا تھا، اس کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں، ذہنی تکلیف جو تھی دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو یہ دونوں چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ہی یونیک لگی مولانا کی، خدا کی یاد میں جینا اور امید دلانا، پر امید خود بھی رہنا اور دوسروں کو امید میں جینے والا بنانا۔ جزاک اللہ فرات صاحب. Thank you Dr. Saab, thank you Apa for doing a brilliant session today.
And I just want to say that Maulana Waiduddin Khan Sahab started the CPS mission when he was 75 years old. Age did not slow him down, and he justified every single organ of his body by working in the way of God. وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اپنی جھلک ٹیم میں دیکھتا ہوں. He was very hopeful about the team, that the team will carry on his mission after him. When we look at Maulana Sahab, last phase of his life, he was 96 years old when he passed away. But he kept working till the last moment. And therefore, there is no justification for us, whether it's work, age, any other difficulty that we quote, that we do not forward the message that we learned from him directly or through his videos, articles, or books. حضرت معاذ بن جبل نے ایک مرتبہ کہا کہ یو آر مور نیڈی آف یور ہیئر آفٹر اوور دا ورلڈ، سو پریفر یور ہیئر آفٹر. When we read Maulana Waiduddin Khan Sahab's books, articles, it helps us prepare for the hereafter. It is very important for us that we forward his literature, his works, and the Quran translation that he did and Dr. Sahab spoke about today to the whole world. But this is possible only and only if we work and live together in unity. There is teamwork. And secondly, and most importantly, something that Maulana Sahab said that it is his last discovery, that to be a positive personality, have a positive frame of mind. In his last of his videos, he said that the greatest success in this world is to live in this world in a manner that you do not have any iota of negative thought against a other person. You should depart from this world with a completely positive mindset. And then he said, this is his last discovery in this world. So let us come together, let us rededicate ourselves, let us pledge that we take this mission forward together to the whole world. And میں سب کی طرف سے دعا کرتا ہوں that may Allah grant مولانا صاحب جنت الفردوس، ان کا مقام سب سے بلند ہو آخرت میں. آمین. We will end today's session and we'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.